بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کی میرا خیال ایپیسوڈ نمبر 6۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئے چلتے ہیں اپنی قسط کی طرف۔ یہ سب کیا ہے سلاٹ؟ کبیر کی آنکھوں میں خفگی تھی۔ یار تمہیں مجھے سپورٹ کرنا چاہیے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ سپورٹ وہاں کی جا سکتی ہے جہاں کوئی سپورٹ کرنے والی بات ہو۔ تم جانتے ہو عدیل کی بیوی رہ چکی ہے۔ کبیر، وہ آنکھیں نکالتا گھرایا۔ کبیر چپ رہ گیا۔ اس وقت اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سالار مرتضیٰ کی بیوی ہے، اور مجھے بالکل غرض نہیں کہ اس کا ماضی کیا ہے۔ یہ ہوئی نا شیرانی گل، مگر اس کا ماضی حقیقت ہے، کبیر نے احساس دلایا۔ ہاں ہوگا، مگر میں کہہ چکا ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں پڑھنا چاہیے سالار، تم ینگ ہو، تم ایک ایسی لڑکی۔ کبیر تم یہاں سے چلے جاؤ، میری برداشت مت آزماؤ۔ سالار کو پتنگے لگے۔ کبیر اس کو کچھ دیر دیکھتا رہا۔ تم میرے بھائی ہی نہیں ہو، سالار نے ناگواری سے دودھ چھڑکا۔ کبیر کے دل پر لگی تھی یہ بات، اور اسے اپنی غلطی کا احساس فوراً ہو گیا۔ چلو کبیر صاحب بھی ہوش جاؤ۔ کہ سالار نے نین کے معاملے میں اس کی ہر طرح سے سپورٹ کی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ شٹ اپ، سالار نے ہاتھ جھٹکا۔ یار اچھا سوری، میں بس فضول سوچنے لگ گیا تھا۔ کبیر کو اس کی ناراضگی برداشت شکست تھی۔ سالار پھر بھی اکڑ کر کھڑا رہا۔ سوری پلیز، کبیر ہنسا۔ سالار نے اسے دھکا دیا اور اس پر چڑھ گیا۔ تم نے آئندہ میری بیوی کے متعلق ایک لفظ بھی بکواس بکی تو گردن تن سے الگ کر دوں گا۔ وہ اس پر چڑھا گریبان جکڑتا بولا۔ اوکے اوکے، ٹیک اٹ ایزی، کبیر اپنا بچاؤ کرتا بولا تو سالار اس پر احسان کرتا اٹھ گیا۔ سالار اس پر سے ہٹ کر واش روم میں شاور لینے جانے لگا، جبکہ کبیر بستر پر بیٹھ گیا۔ بات سنو، واقعی سے محبت کرتے ہو؟ کبیر نے جاننا چاہا۔ ہاں شاید، اس نے شانے اچکائے۔ حالے بھی شاید ہی ہے۔ کیا؟ یہ شاید کیا ہے؟ وہ ایک دم اٹھا۔ شاید، سالار نے کہہ لگا باتھ روم میں گھس گیا۔ اوئے ہوئے، حالے شاید شاید کر کے نا، اس شاید پر اس نے 3 مکے جڑ دیے۔ جب محبت ہوگی تو بندے لگ پتہ جائے گا۔ وہ ہنستا ہوا نیچے اتر گیا۔ صحیح کہا تھا، 13 مکے صرف شاید تے پہ گئے۔ اس کی ہنسی کو تب بریک لگا جب مرتضیٰ نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مرتضیٰ بھی کہتا ہے کہ ساری اولاد ہی گندی اولاد نہ مدد نہ سوال۔ آوے دعویٰ ہی بگڑیا ہے۔ یہ سب کیا تماشا؟ افشین چیخنے لگی، جبکہ سکندر نے اس کو آواز نیچی رکھنے کو کہا۔ میں تو اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت ہی نہیں کروں گی، میرے بیٹے کی قاتلہ کو بیاہ کر لے آئیے۔ افشین کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور دندناتی ہوئی سیدھی مرتضیٰ کے کمرے تک پہنچی تھی۔ جب وہ مشکل سے ہوئے تھے دروازہ بچنے پر ایک دم اٹھ کے مرتضیٰ نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ مدیحہ ڈر گئی۔ نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا، مرتضیٰ نے کہا۔ نہیں آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے مرتضیٰ، مدیحہ کا لہجہ پھیک گیا۔ بس اس ہاتھ میں درد سا ہو رہا ہے۔ مرتضیٰ نے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ہاں مرتضیٰ، ہارٹ اٹیک نہ کرا لیں؟ یا اللہ، مدیحہ جلدی سے اٹھی اور باہر بھاگی۔ افشین کچھ بولتی کہ مدیحہ نے کبیر کا دروازہ بجایا۔ کبیر، تمہارے بابا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ مدیحہ چیخی۔ کبیر پل میں باہر نکلا تھا، جبکہ زین بھی اس چیخو پکار پر نکلا اور حالت دیکھ کر سالار کی طرف بھاگا۔ سکندر بھی اندر بھاگے۔ مرتضیٰ بے دم سے ہو رہے تھے۔ کبیر نے باپ کا چہرہ تھپ تھپایا جو رسپانس نہیں کر رہا تھا، اور اچانک اس بھیڑ کو چیرتا سالار اندر داخل ہوا۔ اس نے کبیر کو پیچھے کیا۔ تم گاڑی نکالو، سالار نے کہا، اور باپ کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ وہ باپ باہر لے کر ان کو دوڑا۔ اس وقت ان کے چہرے پر کچھ چھن جانے کا خوف تھا۔ تینوں بیٹے اور بھائی مرتضیٰ کے لیے ہسپتال پہنچے، جبکہ سکندر نے افشین کو غصے سے دیکھا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار تم ہوگی، اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ کہہ کے نکل گئے، جبکہ افشین نے سب کی طرف دیکھا۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ جی تو ساری زندگی پہلے کوئی سٹیپ لے لیتا ہوندا، کی نہ ہے تیرا سکندر، تے اج نہ ہلن نہ بیٹھا ہوندا۔ سب مدیحہ کو چپ کرا رہے تھے جو مسلسل رو رہی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ سب پریشان کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پر پریشانی تھی، جبکہ سالار تو اندر جانے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے پاؤں جیسے جل اٹھے تھے کہ اس کی اس حرکت کو اس کے باپ نے اتنا دل پر لے لیا کہ اس کو کچھ ہو گیا۔ یہ ہو جائے تو وہ کیسے زندہ رہے گا؟ جبکہ سکندر اپنی جگہ شرمندہ کھڑا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر ہے اور سالار فوراً ان کی طرف بڑھا۔ کبیر اور زین بھی۔ برخوردار پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہے، بس اس کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا پریشرائز ہو گیا، اور نیند میں شور برپا ہونے سے بعض اوقات انسان کا دل پریشر میں آ جاتا ہے۔ جب وہ گہری نیند میں ہو تو بس وہی ہوا ہے، باقی تمہارے والد بالکل ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر بولے تو سالار نے سانس بحال کیا۔ کیا میں مل سکتا ہوں؟ وہ بولا۔ تم ہی نہیں، تم سب مل سکتے ہو، ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ سب اندر آ گئے۔ مرتضیٰ ہوش میں تھے اور ان سب کو دیکھ کر مسکرائے جو ان کی بات پر اتنا ناراض ہو چکے تھے ان سے۔ یہ سب کیا ہے یار، اتنا بھی ڈھیلا کون ہوتا ہے؟ یہ تو وہ بات ہوگی، غبارے میں سے ہوا نکلی تو پھس ہو گیا غبارہ، سالار بولتا ہوا اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا بالکل ان کے پاس۔ تو پٹنے کے لیے پیدا ہوا، مرتضیٰ ہنس دیا، جبکہ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لبوں کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدل گئی۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ دیکھیں
اسے وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب کو سنبھال لے گا سوائے میرے، اور یہ سب سے چھوٹا ہے، اس کو میں سنبھال لوں گا، اور اس کے لیے ہم دونوں مل کر بھی کافی ہیں، مگر سالار کے لیے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ سالار کو صرف مرتضیٰ صاحب چاہیے اور وہی اس کو سنبھال سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بس آپ میرے ساتھ رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، جبکہ مرتضیٰ اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے جو کبھی کبھی سنجیدہ ہوتا تھا۔ اور اس کے دل میں اپنی حیثیت جان کر ان کا دل جیسے خوشی سے ایک دم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شیر ہے میرا بیٹا، اس کی بڑی بیئرڈز کو پیار سے چھوتے ہوئے بولے، مگر اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ تم مجھے اپنی بیوی کے لیے پٹا لو گے۔ انہوں نے ذرا گھوری لگائی۔ اوئے ہوئے، اف، میں تو واقعی پٹا رہا تھا یار، وہ کہکا لگا کر ایک دم اٹھا، جبکہ سب ہنسنے لگے۔ لتر کھانا نے کام مسئلہ دے۔ کبیر مرتضیٰ کے پاس آر اپنے باپ کا ہاتھ چوم لیا۔ آپ بہتر محسوس کریں؟ اس نے پوچھا تو مسکرا کر سر لانے لگے۔ بس بھوک لگی، آدھی رات کو تمہاری ماں کے ہاتھ کا بنا کچھ مل جائے تو اچھا ہوگا، مرتضیٰ بولے تو۔ کبیر مسکرا دیا۔ میں ماما کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں، اس نے کہا۔ سالار نے ذہن کو دھکا دیا جو باپ کے سینے سے لگ گیا۔ او میرا بیٹا، مرتضیٰ ان سب کی محبتوں پر نازا تھے، ہنسنے لگے۔ یار بابا اس طرح تو نہیں ڈراتے، زہر نے خفگی سے کہا۔ چلو چلو میرا پتر، ٹھیک ہوں میں، وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولے۔ میں اس آرس کو فون کر کے کہتا ہوں، سالہ اور کتنے دن ہنی مون منائے گا؟ سالار نے پاؤں پٹکا۔ اوئے ہوئے، ہوں تو سالار دا سڑنا کڑنا بند ہے، تمہارے اندر تکلیف ختم نہیں ہوگی؟ خبردار جو اسے تنگ کیا۔ میری بیٹی نے پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی، انہیں وہیں رہنے دو، وہ جب دل کرے گا آ جائے گے۔ مرتضیٰ نے ڈپٹا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ دیکھیے گا میرے 20 بچے بھی ہو جائیں گے، میں پھر بھی ہنی مون پر جاؤں گا، اور آپ روک کر تو دکھاؤ، وہ آنکھیں نکالتا بولا، جبکہ سب 20 بچوں پر ہنسنے لگے۔ اوئے ہوئے، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ ناراضگی سے بولا۔ آج شادی بھی، آج 20 بچوں کے سپنے، بھائی کوئی لحاظ کرے، زین نے کہا تو اس نے زین کو گھورا۔ تم تو اپنی شکل گم کرو، میں کبھی تمہارا بھیجا پھوڑ دوں گا۔ شٹ اپ سالار، مرتضیٰ گھور کر بولے۔ بس مجھے ڈانٹتے رہیں گے، وہ خفگی کا اظہار کرتا باہر نکلنے لگا۔ میں تم سے اب بھی ناراض ہوں، سمجھے؟ مرتضیٰ نے پیچھے سے کہا۔ جبکہ سالار ساری لاتا باہر نکل گیا۔ تم گھر چلو، میں لے کر آتا ہوں پاپا کو، کبیر نے کہا تو وہاں سے نکلنے لگے۔ جبکہ فون پر زین اور شاداب چاچو کو آنے کا کہا تھا، کیونکہ گاڑی میں جگہ پھر کم رہتی، وہ دونوں آگے تو وہ تینوں پہلے، اور مرتضیٰ، سکندر، کبیر اور وجاہت، وہ چاروں بعد میں آئے تھے۔ گھر آتے سب مرتضیٰ کے گرد جمع ہو گئے، جبکہ مرتضیٰ سب کو سمجھاتے رہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ افشین بھی شرمندہ سی آگئی۔ بھائی صاحب معافی چاہتی ہوں، میری وجہ سے ہوا یہ سب، افشین نے کہا، جبکہ کبیر، سالار اور زین بھڑک کر اس کو دیکھا۔ مرتضیٰ نے نفی کی۔ کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے کہا۔ بابا آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، کبیر نے کہا تو مرتضیٰ اٹھے۔ نین کچھ بنا دو بابا کے لیے، وہ جاتے جاتے بولا تو نین کچن میں آ گئی، ماما بھی روم میں آ گئی۔ نین نے ہلکا پھلکا سا کھانا بنایا اور کمرے میں داخل ہوئی تو تینوں بھائی مرتضیٰ اور مدیحہ تھے۔ وہ کچھ گھبرائی، پھر آگے بڑھ کر ان کے آگے کھانا رکھ دیا۔ مرتضیٰ نے چپ چاپ کھانا شروع کر دیا۔ نین جانے کے لیے پرتو ہونے لگی۔ 1 منٹ بھائی، سالار کو پھر سے کھلبلی ہوئی۔ اب تم نے کوئی نیا شو شادی رات کو چھوڑا تو اچھا نہیں ہوگا، مرتضیٰ نے بھڑک کر کہا۔ میں کیا کروں، میرا نام سالار غلط رکھا ہے، شوشا رکھ دینا چاہیے تھا، وہ بھی ڈھیٹ رومانٹک شوشا۔ اوئے ہوئے، کبیر اس کے لیے خاص چھتر بنوا لو، مرتضیٰ اپنی ہنسی دباتے بولے۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہنا مجھے یہ، بھابھی نے فرسٹ ٹائم آپ کو کچھ کھلایا، جیب ہلکی کرے فوراً۔ سالار نین کے پاس آ گیا، جبکہ نین گھبرا گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ میرے بھی بابا ہیں، نین نے کچھ چکتے ہوئے کہا۔ پورے گھر میں مرتضیٰ اس سے سب سے کم بولتے تھے۔ ہاں تو، سالار نے شانے اچکائے۔ سالار، کبیر نے ٹوکا۔ مدیحہ مسکرا دی، جبکہ زین بھی سالار کے ساتھ مل گیا۔ مجھے پتہ ہے، ادھر آؤ بیٹا، مرتضیٰ نے اس کو بلایا۔ انہوں نے محسوس کیا تھا وہ ان سے ذرا دوری رہتی ہے۔ نین نے کبیر کو دیکھا، جس نے آنکھ سے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا تھا۔ نین ان کے پاس آئی اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ لو، نیک اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے، نین نے کہا۔ بیٹا یہ تو محبت ہوتی ہے، رکھ لو، اور سوپ اچھا بنا ہے، اپنی ساس کو بھی سکھا دو، وہ شرارتی لہجے میں بولے تو ایک دم سب ہنستی ہے۔ بابا کتنا اچھا لگے اگر میری بیوی کو بھی میرے سامنے آپ نیک دیں، سالار نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اوئے ہوئے، تیرا ہلے ٹائم نہیں آیا پتر۔ بیٹا جی نیک تو اسے مل جائے گا، مگر تم اور تمہارے سامنے ایسا تو کبھی نہیں، مرتضیٰ سوپ پیتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ ظالم ہے مما آپ کا شوہر، سالار نے ماں کو دیکھا۔ ڈرامے باز، مرتضیٰ سالار بے وقت بولے۔ اس بات پر تو میں بھی آپ سے خفا ہوں، مدیحہ نے کہا تو سالار نے گہری سانس بھری۔ کبیر کو گھور کر دیکھا۔ مت جالو، جو بے وفا آدمی ایک لفظ بھی منہ سے اس کے حق میں جھاڑ لیتا۔ وہ بائے بائے کرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ باہر نکلتے کبیر کو گالیوں سے بھرپور ایک میسج سینڈ کر دیا۔ کبیر ڈیزرو یار ایڈا خوش کیتا سی، ان دا ویاہ کران دے بھی سب تو اگے پہلا ہاتھ سالار دا سی، تے ہن سالار والی سارے بھج گئے نے۔ کچھ دیر بعد مرتضیٰ کے آرام کے احساس سے وہ سب بھی باہر نکل گئے۔ کبیر کمرے میں داخل ہوا تو نین کمرے میں اس نوٹ کو بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ کبیر اس کے پاس آیا تو اس کی جانب دیکھنے لگی۔ خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ کبیر، میں بے حد خوش ہوں، وہ ہاتھ کو کھول کر بولی، جبکہ کبیر نے اپنی ہنسی دبائی۔ صرف 5000 کے نوٹ پر میری بیوی اتنا خوش ہوتی ہے تو دن رات دے دیتا ہوں میں، دے، وہ اس کو اپنی طرف کھینچ کر بولا، جبکہ نین نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ کبیر نے اس کو گھورا، جس کا اس نے رتی بھر بھی اثر لیا۔ میں اس لیے خوش ہوں کہ میرے ماں باپ نے، صحیح آپ کے بابا تو مجھ سے راضی ہو گئے، ایک دم کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ سی گئی۔ کبیر نے اس کے آنسو خود میں چن لیے۔ پر حدت لمس سے نین ہنس پہ عادت حرکت کر گئی۔
اس کے سفید کرتے میں شکنے ڈال کے کبیر نے گہری سانس بھری تھی۔ یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے پاس تمہارے لیے سرپرائز ہے، کبیر بولا تو نین نے اس کی جانب دیکھا، بس بات میں سر ہلایا۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کیا سرپرائز ہے، کبیر نے کہا۔ کیا سرپرائز ہے، نین نے سوال کیا۔ کچھ لو اور کچھ دو کا اصول ہے میری جان، اب میں تمہارے پیرنٹس کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو اس سے پہلے تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا، کبیر نے اس کے بالوں کو کیچر کی گرپ سے آزاد کیا۔ نین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کیا جانتے ہیں ایسا؟ نین کچھ خوفزدہ بھی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں گا تو تمہیں مجھے کچھ دینا پڑے گا، کبیر نے مسکراہٹ روکی۔ اوفو، کیا چاہیے آپ کو؟ ابھی میرے پاس 5,000 آئے ہیں اور آپ کی نظر میں بیٹھ گئے ان پر۔ اوئے ہوئے، کال صحیح ہے، 5,000 تے نظر آ گئی۔ نین اس کی پناہوں سے نکلتی بولی اٹھ کھڑی بھی۔ ویسے یہ چیپ جوک تھا، کبیر بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ نین کھلکھلا کر ہنسی۔ بتا دے نا، ایسی میں جانتی ہوں آپ کی مشکل میں ہی ڈالیں گے مجھے، نین نے کہا۔ مائی لو، کچھ پانے کے لیے کچھ مشکل تو اٹھانی پڑتی ہے نا، یہ تو اصول ہے، کبیر نے اس کے گال پر جھک کر پیار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آپ کہیں گے میں کروں گی، وہ پلکیں بار بار چھپکاتی بولی، جبکہ کبیر کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تم جانتے ہو دن بدن تم میرے لیے کتنی ضروری ہوگی، وہ اسے اپنے نزدیک کھینچتا بولا۔ کتنی؟ نین نے جاننا چاہا۔ اس وقت وہ سب کو بھلائے بس اس کے محبت بھرے لمس کو اپنی گردن سے سرکتا محسوس کر رہی تھی۔ جتنا پیاسے کے لیے کنواں، جتنا محبت لکھنے کے لیے میم، وہ کہتے ہوئے ساتھ اس کی بھاری سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے بیڈ پر اس کو دھکیلتا چلا گیا۔ تا دیر اس کے لمس سے ہلکان ہونے کے بعد اپنی مرضی سے جیسے ہٹا، اس سے پہلے وہ اپنی مدہوشی میں بہکتا نین نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ کبیر اس کو مخمور نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ کیا بات ہے، کیا سرپرائز ہے، نین نے بے چینی سے پوچھا۔ کل ہم تمہارے پیرنٹس کے ہاں چلیں گے، انہوں نے بلایا، کبیر نے اس کے گال کو نرم پوروں سے چھوا۔ نین حیران رہ گئی۔ واقعی؟ خوشی سے چہرہ چمک اٹھا، کبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر کیسے؟ نین نے سب جاننا چاہا، جب کیسے دوبارہ اس کے کام سے ہٹایا تھا۔ کبیر اب کے سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ نین کو غلطی کا احساس ہوا۔ یہ باتیں کل کریں گے، وہ بولا اور اس کی گردن سے دوپٹہ جدا کیا، جبکہ ہاتھ مار کر لیمپی بجھا دیا۔ نین نے حسب عادت اس کا کرتا سختی سے جکڑا تھا۔ اب تم اپنی خیر مناؤ، کبیر اس کے کان میں سختی سے بولا۔ نین گھبرا اٹھی۔ سوری نا۔ مگر اتنے میں کبیر اس پر حاوی ہو گیا، اسے اپنی محبت اور چاہت کی بارش میں بھگوتا دیوانہ کرنے لگا۔ زیمل پریشا کا ہاتھ پکڑے سونے کی کوشش کری تھی، ابھی وہ نیند میں جاتی کہ اسے احساس ہوا جیسے اس کے نزدیک کوئی موجود ہے۔ اچانک اس احساس کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی اور اپنے سامنے ہاتھ پر ہاتھ جمائے سینے پر باندھے سالار مرتضیٰ کھڑا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اوئے ہوئے، پہنچ گیا تھے کمرے جدی راتی۔ اس کی اس سے پہلے چیخ نکلتی سالار نے اسے گھورا کہ زیمل کی چیخ بھی حلق میں رہ گئی، جبکہ اس کا ہاتھ جو پریشا کے ہاتھ میں تھا کانپنے لگا۔ اسے یقین نہیں تھا سالار یہاں آ جائے گا۔ پریشا، میری بہنا، بس بہت ڈرامہ ہو گیا۔ 10 منٹ میں اپنی بھابھی کو میرے کمرے میں بھیجو، ورنہ وہ سارے پیسے واپس لے لوں گا جو تم نے مجھ سے لیے، وہ جھڑک کر بولا، جبکہ پریشا نے ایک آنکھ کھول کر اس کو دیکھا۔ میں نے بھائیو آپ سے کہا تھا آپ کا کام کل کروں گی، آپ سے تو انتظار ہی نہیں ہوتا، پریشا ایک دم اٹھ کر بولی، جبکہ زیمل منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اوہ ہوئے، رشوت لیتی ہوئی پریشا نے۔ چونٹی، تمہیں نا میں بتا بھی دوں گا، میرے ساتھ بے ایمانی نہیں چلے گی، آج کی مکی تھی ہم دونوں میں، اور آج ہی تمہیں یہ کرنا ہوگا، ورنہ کل صبح ہونے سے پہلے تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی، وہ آنکھیں نکالتا غر رہا ہے۔ اچھا بھائی، چند پیسے دے کر ہیرو بن رہے ہیں، پریشا منمنائی۔ او میڈم، سالار مرتضیٰ ہیرو ہی ہے، گوگل کر لینا اسے، اس نے ذرا فخر سے کہا۔ اوہ ہوئے، گوگل کر لو، واقعی ہیرو تو ہے، ساڈا تو ہیرو ہی ہے، مگر آج کی رات تمہاری بھابھی کے لیے ولن بننے والا ہے، وہ بنا شرم کے زیمل کی طرف جھک کر مدھم آواز میں بولا۔ گویا پریشا تو سمجھنے کی کوشش میں اپنی سماعتوں کو کھنگالتی رہ گئی۔ زیمل جو ہونک تھی ایک دم دل تھام گئی۔ میں جا رہا ہوں، اور ہاں 10 منٹ، اس نے پھر سے یاد دلایا۔ ٹھیک ہے بھائیو، پریشا نے وکٹری کے سائن بنا، جبکہ سالار وہاں سے چلا گیا۔ زیمل نے پریشا کی جانب دیکھا، جبکہ پریشا نے ایک دم اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا۔ دیکھو زیمل، سمجھو مجھے، یہ آدمی تمہارے ساتھ پھر بھی رائت بچ جائے گا، مگر مجھے تو الٹا لٹکا دے گا، ہو سکتا ہے جان سے مار دے۔ پلیز 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 میری جان، اپنی چھوٹی سی نند کی زندگی کے خاطر تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ پریشا کا ڈرامہ بھی سیم ٹو سیم سالار کے جیسا تھا۔ تم نے ان سے پیسے لیے اس کام کے؟ زیمل حیران تھی۔ ہاں یار، کالج میں ضرورت پڑتی ہے، پاکٹ منی تو ختم ہو گئی تھی، اور کبیر بھیا سے کون مانگے، اتنے سوال کرتے ہیں، تبھی میں نے سالار بھیا سے مانگے اور انہوں نے پھر مجھے یہ کرنے کو کہا، وہ معصومیت سے بولی۔ زیمل نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ میں عمل کے پاس سو جاؤں گی، بالکل آنٹی مجھے ٹھیک کہہ رہی تھی کہ آیت کے کمرے میں چلی جاؤ، میں غلط تمہارے پاس آئی۔ زیمل برا مناتے ہوئے اٹھ گئی۔ تو ایک بری بات تو نکل پتر، ناگر نتھے پھر دی بھیا۔ یار زیمل، ایک بار جو انہوں نے سوچ لیا وہ کر کے رہیں گے، تم کہیں بھی چلی جاؤ وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، انہیں غصہ دلانے سے بہتر ان کے پاس چلی جاؤ، پریشا نے سنجیدگی سے بولی۔ پریشا، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہتی، اور تم افسوس ہے مجھے، میں کیوں تمہارے پاس رکی؟ زیمل نے خفگی سے کہا اور روم سے باہر نکل گئی، جبکہ پریشا نے سرد سانس کے اینچی و شانے اچکا دیے۔ اس نے سیل فون اٹھایا۔
زیمل بھابھی کافی غصے میں تھی، 2-4 باتیں مجھے سنا کر جا چکی ہے، یہ تو یا تو آیت کے روم میں یا عمل کے روم میں گئی ہیں، اور جتنے آپ نے پیسے دیے تھے اتنے میں اتنی کوشش کر سکتی تھی۔ گڈ نائٹ بھائیو، اب میں سو رہی ہوں، باقی آپ جانیں آپ کی بیوی۔ اس نے سینڈ کر کے روم لاک کیا اور سیل پاور آف کر کے وہ سو گئی، جبکہ دوسری طرف یہ میسج اس نے سنجیدگی سے پڑھا۔ نہ جانے نکاح ہونے کے بعد دل کیوں اس سے بات کرنے پہ مچل رہا تھا، وہ چند لمحے اس سے باتیں کرے، اس کے پہلے سے خوفزدہ آنکھوں کا آرڈر آئے، اوئے ہوئے تیری اینا کرتوتاں دی ورت نہیں آندی پیو۔ مگر وہ لڑکی ہر بار اس کی بےزتی کر کے گھس جاتی تھی۔ اس نے بہت غصے سے سیل فون سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا اور بستر میں لیٹ گیا۔ دل جو بلا وجہ مچل رہا تھا اسے خفکی سے ٹپٹ کر وہ لیٹ گیا۔ اگر وہ اس سے اتنی پرابلم تھی تو سالار مرتضیٰ بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تھا، بھلے اس کا دل مر جائے پر وہ دوبارہ کوئی کوشش نہیں کرے گا، البتہ اسے ان چیزوں کی سزا ضرور ملے گی۔ زیمل کو افسوس ہو رہا تھا پریشا کو کیسے بول کر آئی تھی۔ وہ دکھی دل سے آیت کے روم میں بیٹھی تھی، نیند تو اسے بالکل نہیں آئی، اس خوف سے کہیں وہ آ ہی نہ جائے۔ اس روم کی لائٹس آن کی ہوئی تھی اور خود وہ بیٹھی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کا لاک کھلا اور وہ کھڑی ہوگی، کوئی دروازہ کھول رہا تھا، اسے ڈر لگنے لگا، وہ آدمی واقعی اتنا خراب تھا کہ اس کے ساتھ ایسی حرکت کرنے پر وہ اس حد تک پہنچ جاتا۔ دروازہ تھرڈ سے کھلا اور افشین کو سامنے دیکھ کر زیمل کی روح جیسے فنا ہوگی، وہ حق تک اسے دیکھنے لگی جس کی چہرے پر سنگینی تھی۔ افشین نے دروازہ بند کیا اور اندر آ گئی۔ زیمل پتے کی طرح کانپنے لگی۔ تو تجھے لگتا ہے میں تجھے اس گھر میں ٹکنے دوں گی؟ مہارانی میرے بیٹے کو مار کر تو اچھی زندگی گزارے گی، تو نے سوچا بھی کیسے؟ افشین نے بنا لحاظ کے اس کے تھپڑ منہ پر مار دیا۔ زیمل جس کا چہرہ خوف سے پہلے سفید پڑ گیا تھا ایک دم نیچے جا گری۔ میڈم میں وہ کچھ بولتی کہ افشین نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے۔ تیرے ٹکڑے کر کے وحشیوں کے آگے ڈال دوں گی، تیری اصلیت کیا تو نہیں جانتی؟ جس جگہ سے تو بچ کر آئی وہی جگہ تیرا مستقل ٹھکانہ بنا دوں گی میں چڑیل، تجھے صرف میرے بیٹے کی ملازمہ رکھا تھا میں نے، اور اب تو یہاں راج کرے گی جبکہ میرا بیٹا تو مر گیا۔ وہ لاتوں سے تھپڑوں سے اسے مارتی بولی۔ چپ، بالکل چپ، وہ چلائی، آواز البتہ نیچی تھی۔ زیمل جو اس کے مارنے سے تکلیف سے رونے لگی تھی خوف سے اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ افشین نے اس کا منہ سختی سے پکڑا جس پر اس کے تھپڑوں کے نشان واضح تھے۔ تو اس گھر سے نکلنے کی تیاریاں کرے گی بس، اور اگر تو نے یہ بات کسی کو بتائی تو تیرا منہ توڑ دوں گی، قاتلہ، تجھے جیل پہنچا دوں گی۔ یہ مت سمجھ کہ تو سالار کی بیوی بن گئی تو بہت کوئی توپ چیز بن گئی ہے، وہ مرد ہے، تجھ پر الزام لگا کر اسی کے ہاتھوں ذلیل کروا دوں گی۔ تم میرے بیٹے کی تھی سمجھی، وہ مر گیا تو تجھے بھی مر جانے کا حق ہے، اور نہیں مرنا تو اس گھر سے دفع ہو جا۔ وہ آخری تھپڑ مارتی اپنے دل کی بھڑاس نکالتی وہاں سے چلے گی، گویا وہ اپنے پاگل پن کا ثبوت دے کر گئی تھی۔ پاگل عورت۔ زیمل یوں ہی بیٹھی رہے گی۔ ان کے مارے کے زخم تو پہلے بھی اس کے وجود پر موجود تھے، جس سے گھبرا کر سالار کو قریب نہیں آنے دیا۔ جن زخموں کے ہونے سے وہ ڈری تھی، وہ کیا دیکھ کر کیا سوچے گا، وہ کانپتی ٹانگوں سے اٹھ گئی۔ دل تو تھا بھاگ کر اس کے پاس پہنچ جائے، اس کے پناہوں میں چھپ جائے، مگر ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی وضو کرنے خود عزیتی کا شکار ہوتی وہ چلی گئی۔ اسے لا خلانت تھا زیمل صاحبہ۔ حارث اس کو غور سے دیکھ رہا تھا جو رات بھر الٹیاں کرتی رہی تھی اور اب رو رہی تھی۔ یار رونا تو بند کرو، اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھے چاہا تو وہ محبت سے۔ یہ سب آپ کا قصور ہے، آئے تو اور بھی رو دی۔ حارث نے اس کو بازو میں بھرا اور روم میں لے آیا، بیڈ پر بٹھا کر اسے لٹایا۔ بہت خوب بیوی، سارے قصور میرے نکال لو، وہ خفگی سے بولا۔ تو آپ ہی بدتمیز ہیں، میں تو نہیں ہوں، اس نے معصومیت سے کہا، جبکہ حارث نے اس کی جانب دیکھا۔ میں بدتمیز ہوں نا؟ اس کے ارادے خون خوار ہوئے۔ حارث نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ آئے جلدی سے خود کو اس سے چھپاتی بولی، جبکہ حارث ہنس دیا، اس کے ہاتھوں پر پیار کیا۔ میں اب بھی اچھا سا کھانا آرڈر کرتا ہوں، اس کے بال سنوارتے ہوئے بولا، اس کی شرٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا ہے، وہ فرمائش کرنے لگے۔ حارث کا منہ کھل گیا۔ مگر مجھے تو بنانا ہی نہیں آتا، وہ شانے اچکا کر بولا۔ تو سیکھ لیں، لوگ تو چاند تارے لے آتے ہیں محبت میں، آپ صرف کھانا نہیں بنا سکتے، وہ خفگی سے بولی۔ کیوں نہیں میری جان، ملازم ہوں، شوہر تو نہیں ہوں تمہارا، وہ چڑھتا بولا۔ واہ حارث، جب بیوی خدمت کرے تو ملازمہ ہوتی ہے، آیت نے گھورا۔ میں تمہارے ساتھ لڑنا ہی نہیں چاہتا، چلاک لومڑی، حارث نے کہا، جبکہ آیت کا تو منہ کھل گیا۔ میں لومڑی ہوں؟ وہ حیران تھی، تکیے کو سختی سے جکڑا۔ ہاں، حارث کا کہہ کر نکلا۔ اب میرے پاس آنا، اب لومڑی کے پاس ہی آنا آپ، وہ اس پر تکیہ پھینکتی غصے سے بولی، جبکہ حارث نے زبردستی اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا اور اس کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ میں کیا کروں، تمہارے پاس آئے بنا گزارا نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولا، جبکہ آیت شرما گئی۔ جائیں، اب کچھ بنائیں میرے لیے۔ اوکے مائی لو، اس نے کہا۔ میں بھی آؤں، آیت بولی۔ آ جاؤ، حارث کچن میں سے بولا۔ آیت اٹھ کر روم سے باہر نکلی اور کچن میں آ گئی۔ ویسے ہی حارث نے اس کو باہوں میں قید کر کے شیلف پر بٹھا دیا اور اس کے ہاتھ میں ریڈ سٹرابریز دے دی۔ آپ جب تک یہ کھائیں، آپ کے لیے کھانا یہ ناچیز بناتا ہے، وہ بولا تو آیت کھلکھلا دی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا آپ کو ایسے بھی دیکھوں گی، وہ پاؤں جھلاتی ہوئی بولی۔ اکثر جو ہم سوچتے نہیں ہیں وہی ہوتا ہے، وہ بولا مصروف سا، جبکہ آیت اس کی بات سے سہم گئی۔ پورے گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ صبح 7 بجے سالار کی فلائٹ تھی، مدیحہ اسے 6 بار اٹھا چکی تھی مگر پھر بھی سوتا رہا، اور اب اچانک جب بس آدھا گھنٹہ رہ گیا تو وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا، ٹائی بھی بنا باندھے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ یار مما، مجھے وقت پر اٹھانا تھا نا، وہ جھنجھلایا۔ اوئے ہوئے تھے چانڈ بندی، بیٹا جی آپ کو 6 بار اٹھا چکی، جب آپ کی نیند ہی نہ پوری ہوتی ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اور ناشتہ آرام سے کرو سالار، مدیحہ کو اس کی جلد بازی بری لگی۔
صبح کے وقت سب بھی ٹیبل پر موجود تھے. نین، صوفیہ، تنزیلہ سب کے آگے ناشتہ لگا رہے تھے، جبکہ کبیر شاداب سے بات کر رہا تھا. مرتضیٰ اخبار میں مصروف تھے اور پریشی عمل اور زین کے پیپرز چل رہے تھے. تبھی وہ لوگ بھی ناشتہ کر کے جانے کے لیے تیار تھے. البتہ اس خاموش ماحول میں سالار نے آ کر ویلا مچا دیا تھا. ماما 10 منٹ ایئرپورٹ جاتے لگیں گے اور 10 منٹ یہاں سے نکلتے میرا آدھا گھنٹہ ختم. وہ کافی کا گرم گرم کپ لبوں سے لگا گیا. سالار، مرتضیٰ نے اس کو گھورا. یار یہ بلیک میلنگ نہ کیا کریں. وہ سر چٹکتا چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا. زیمل کہا ہے؟ اس بچی سے بھی کہے کہ ناشتہ کرے آ کر. مرتضیٰ کو اس کا خیال ہے، جبکہ سالار نے کوئی رسپانس نہیں دیا. البتہ اس کی طرف سب نے دیکھا ضرور تھا. وہ ٹیکسٹ سینڈ کرتا اب بھی عجلت میں تھا. پریشا اٹھی اور زیمل کو لینے چلی گئی. سالار تم واپس شام کی فلائٹ سے گھر آؤ گے، کہیں نہیں رکنا اب تم نے کہ مہینہ مہینہ شکل نہ دکھاؤ. بابا بہت مشکل ہے، یہاں سے کراچی کا سفر 6 گھنٹے کا ہے، میں تو مارا جاؤں گا اس آنے جانے میں. وہ بولا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بابا، بھولو مت کسی سے نکاح کے بیٹھو. مدیحہ کو احساس تھا کہ وہ تو اپنے نکاح کو بھی بھول جانے والا انسان ہے، تبھی سے یاد دلایا. ارے واہ، واقعی، اور ظالم سماج آپ لوگ جیسا میرے اور میرے بیوی کے بیچ حائل ہے. اس کا کیا؟ وہ جان بوجھ کر اپنے مزاج کے مطابق بولا، جبکہ زیمل کو تو اگنور کرنے کی قسم کھا لی تھی. بہت بے شرم ہے بیٹا جی آپ. مدیحہ نے نفی میں سر ہلا، سب کے لب مسکرا رہے تھے. تمہیں جو میں نے کہا وہی کرنا. مرتضیٰ نے تنبیہ کی. اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہر وقت ہلاکو خان بنے رہتے ہیں. سالار، مرتضیٰ نے بھڑک کر چمچ اٹھائی، جبکہ وہ زبان دانتوں تلے دبا کر کان پکڑ گیا. تھوڑا تو لحاظ کیا کرے میرا، میں دوسرے نمبر پر آتا ہوں اس گھر میں. وہ معصومیت سے بولا. اوئے ہوئے، معصومیت بھائیوں نے ختم. اپنی زبان کا خیال بھی رکھا کرو. مرتضیٰ نے چائے پیتے ہوئے کہا. تبھی زیمل اور پریشا بھی آ گئی. زیمل کافی گھبرا رہی تھی ان سب کے سامنے آنے سے. اس نے سب کو سلام کیا تو سب نے خوش دلی سے جواب دیا. افشین یہاں موجود نہیں تھی. زیمل نے ایک نگاہ پوری ٹیبل پر ڈالی اور سکھ کا سانس لیا. سالار نے سیل فون نیچے رکھا اور زیمل کی طرف دیکھا. اس کے خوبصورت معصوم چہرے پر چمک ہی الگ تھی، جبکہ اس کی نگاہ پھسلتی ہوئی اس نشان پر ٹھہر کی جو کہ نیلا سا تھا. سالار نے فوراً کپ رکھا اور اس کے سامنے ٹیبل پہ جائی. وہ واقعی بنا شرم و لحاظ کا انسان تھا. کبیر اور نین سب کے سامنے کافی ڈیسنٹ رہتے تھے، جبکہ سالار صاحب کو روک کون سکتا تھا. زیمل نے اس کی طرف دیکھا. کیا ہوا تمہارے چہرے پر؟ سب کے سامنے اس کی طرف متوجہ ہونا. زیمل کے چہرے پر اچانک سرخی پھیل گئی. دل جب کے دھڑکنے لگا. داستس بغیرت عورت دا. وہ گھبرائی ہوئی سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی. ہاں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا تمہارے گال پر؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. سب اس کی طرف متوجہ تھے. وہ میں گر گئی تھی واش روم میں. زیمل انگلی چٹکاتی بولی. جھوٹ. سالار تیوری چڑھا کر بولا. میں سچ بول رہی ہوں. زیمل کا سانس خشک ہوا. سالار چیئر پیچھے کرتا اٹھا. تم سچ بتا رہی ہو یا نہیں؟ وہ بے حد غصے میں تھا. ارد گرد بیٹھے لوگوں کا بھی لحاظ نہیں تھا. زیمل پریشانی سے اس کو دیکھنے لگی. سالار جب وہ کہہ رہی ہے تو سچ ہی بول رہی ہوگی. مرتضیٰ بیچ میں بولے. اس نے مرتضیٰ کو ایک نظر دیکھا اور دوسری نظر بھرپور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیمل پر ڈالی. میں سچ کہہ رہی ہوں. زیمل اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بیت پا رہی تھی. وہ بنا کچھ بولے اپنا سیل فون اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا. سب اچانک سے زیدہ ہو گئے. زیمل شرمندہ سی ہوگی، جیسے سارا قصور اس کا ہو. اس نے سب کے چہرے کی مسکراہٹ ختم کر دی تھی. وہ بھی آنسو پیتی اٹھی، مگر نین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. تم بالکل آج جیسی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہو. وہ مسکرا کر بولی. چلو بیٹھو ناشتہ کرو. نین نے کہا تو سب مسکرا دیا. بیٹھ جاؤ بیٹا. مرتضیٰ نے آہستہ آہستہ اس کے فیور میں اتر رہے تھے. اور اس کی فکر مت کرو، کبھی پانی اور کبھی آگ کی طرح مزاج ہے اس کا، اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. مرتضیٰ نے مسکرا کر کہا تو زیمل بیٹھ گئی سب کے ساتھ. اور پھر رفتہ رفتہ سب اپنے اپنے کام پر نکل گئے. دوپہر کا کھانا اس نے اور زیمل نے بنایا تھا، جبکہ صوفیہ، تنزیلہ اور مدیحہ کو زبردستی ریسٹ کا کہا. پریشا اور عمل بھی کالج سے آگے، جبکہ زین کہیں چلا گیا تھا. باقی گھر میں افشین اپنے پورشن میں تھی. وہ صبح سے ادھر نہیں آئی تھی. نین کو گرمی کا شدید احساس ہوا تو اس نے شاور لینے کا سوچا. اچانک اس کی نگاہ اپنے ہاتھ میں موجود بریسلیٹ پر گئی. وہ قیمتی تھا، اس کی شادی کا تحفہ تھا. اس کی گوری کلائی میں جچتا بھی خوب تھا. وہ خوش تھی، وہ محسوس کر رہی تھی. وہ خوش رہنے لگی. جب سے شادی ہوئی تھی اس کے بعد سے اب تک اس نے اپنے اندر کبیر کے لیے جذبات میں بے حد تبدیلی محسوس کی تھی. وہ اکثر اب اس کو یاد آنے لگا تھا. اس نے کبھی سے میسیج یا کال نہیں کی تھی، مگر آج سامنے موبائل دیکھ کے اس کا دل کیا وہ اسے کال کرے، اسے پوچھے وہ کیسے. دل میں عجیب سے احساس جنم لے رہے تھے. وہ سر چھٹک گئی. کنٹرول کرو نین. اس نے کہا واش روم میں چلی گئی. 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلی. گیلے بالوں کو بھی ڈرائر سے سکھائی تھی کہ اس کا سیل فون بجنے لگا. یہ پہلی کال تھی جس کی تھی وہ جانتی نہیں تھی. کبیر نے فون دیا تھا، اس میں کس کے نمبر تھے وہ نہیں جانتی تھی. سیل فون کی اسکرین پر کبیر مرتضیٰ کا نام جگمگا رہا تھا. وہ مسکرا دی، کال اٹینڈ کی، سلام کیا اور اس کے بولنے کی منتظر ہوئی. میں تمہیں مس کر رہا تھا، سوچا تم نے تو مجھے یاد نہیں کرو کہ میں ہی کر لوں. وہ بولا، جبکہ نین کو محسوس ہوا وہ ساتھ ساتھ کوئی کام بھی کر رہا ہے. نین کو ایسے شرم آئی جیسے وہ سامنے کھڑا ہو، اپنے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہو. آپ کو اپنے کام میں دل لگانا چاہیے. وہ اپنی مسکراہٹ دباتی بولی. آئینے میں اپنے خوش باش عکس کو دیکھا. کیا کروں روز، یہ 7-8 گھنٹے مجھ پر بھاری ہوتے ہیں. کبیر بیچارگی سے بولا تو نین کھلکھلا دی. کبیر بھی ہنس دیا. اچھا لڑکی زیادہ مت ہنسو، تمہیں کوئی کام کی بات بتانی تھی. وہ کچھ دیر بعد بولا. جی. نین نے پوچھا. تم ریڈی ہو جاؤ، 10 منٹ میں تمہیں لیتا ہوں میں. وہ بولا اور گہری سانس لی. وہ کیوں؟ نین کو یاد نہیں رہا. لگتا تو نہیں تم اتنی بھڑکڑ ہو. کبیر نے مسکرا کر طنز کیا. نین خاموش رہی. ہمیں تمہارے پیرنٹس سے ملنے جانا تھا، بے وقوف لڑکی. کبیر نے کہا تو نین نے ایک دم اچھلی. او ہاں
ٹھیک ہے ہم کب جائیں گے؟ کیا انہوں نے خود بولا ہے؟ جلدی بتائیں آپ کب آ رہے ہیں، میں بھی بس ریڈی ہو جاتی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی۔ کبیر اس کے خوش ہونے پر مسکرا دیا۔ اوکے میں آتا ہوں، اس نے کہا تو نین سیل کی سکرین کو دیکھنے لگی۔ کیا واقعی مجھے معاف کر دیا انہوں نے؟ بھیگی آنکھوں سے وہ سوچنے لگی، پھر پلٹ کر جلدی سے جلدی تیار ہونے لگی۔ لباس جو سارا سا نکالا تھا اسے بدل کر مختلف نکال لیا۔ وہ تیار ہو کر باہر آ گئی۔ واہ بھابھی کہاں جا رہی ہیں؟ پریشا نے اس کو دیکھ کر آنکھ ماری تو نین سر تھام گئی۔ تمہارا کیا بنے گا لڑکی، تم شرمندہ کر دیتی ہو سب کو، نین بولی تو وہ ہنسنے لگی۔ پہن کے دیا۔ زیمل نے بھی اس کو دیکھا اور مسکرانے لگی۔ وہ بہتر محسوس کری تھی کیونکہ نہ سالار تھا نہ افشین، اور باقی سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ بتائیں نا کہاں جا رہی ہیں؟ امل بے چینی سے بولی۔ میں اپنے پیرنٹس کے گھر، نین نے مسکرا کر بتایا۔ مدیحہ کی طرف دیکھا۔ کیا میں چلی جاؤں ماما؟ وہ بولی تو مدیحہ کو اس پر پیار آیا۔ اسے اچھا لگا کہ نین نے اس سے پوچھا۔ بیٹا تمہارے ماں باپ کا گھر ہے، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائی تو نین بیٹھ گئی۔ کبیر لینے آئے گا؟ صوفیہ نے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ چلو خیر سے جاؤ، وہ بولی، اور سب ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گارڈ نے کبیر کے آنے کا بتایا تو باہر آ گئی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ اپنے ماں باپ سے صدیوں بعد ملنے جا رہی ہوں۔ قدم ہواؤں میں تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی۔ کبھی میرے لیے بھی اتنے دل سے تیار ہو جایا کرو۔ کبیر اس کو دیکھتا گوگلز اتارتا بولا۔ آپ ساری تیاری خراب کر دیتی ہیں، نین نے بے ساختہ کہا، جبکہ کبیر نے اس کو دلکشی سے دیکھا۔ اچھا بس فی الحال ہم وہاں جا رہے ہیں اور آپ مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ نین نے فوراً اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑی سی چھوٹی سی، کبیر بولا تو نین ہنسنے لگی۔ کبیر بچوں والی حرکتیں نہ کرے۔ نین نے اس کو گھورا۔ کبیر نے منہ بنایا اور منہ پھیر لیا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ نین چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کبیر نے گلاسز لگا لی اور محسوس کری تھی کبیر ایک دم خاموش ہو گیا تھا، لیکن وہ کیوں ہوا تھا؟ کیا وہ سوچ رہا تھا کہ نین اس کے ساتھ اس طرح کرتی ہے؟ مگر جب اس نے چاہا کبھی نین نے اس کو روکا نہیں تھا، بھلے اس کے اندر کوئی بھی حالات ہو، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی بے پناہ محبت اور چاہت کا وہ جواب میں وہ اتنے عرصے میں اسے نہیں دے سکی تھی۔ نین کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کبھی خود سے اس کے نزدیک نہیں گئی تھی، شاید خیال نہیں رہا، لیکن محبت میں محبوب کا خیال نہ رہے حیران کن تھا۔ لیکن اسے محبت بھی نہیں تھی، کیا اب بھی اس کے دل میں احمد تھا؟ چنڈا نہ کھا لی میرے کو۔ کیا اس کی گھٹیا سوچ آنے کے بعد بھی وہ کبیر کی محبت سے دستبردار ہونا چاہتی تھی؟ وہ اچانک بے ساختہ کئی سوچوں میں الجھ گئی۔ ان کا گھر آیا تو کبیر نے اسے بنا بولے ہارن بجا دیا۔ نین ہوش میں اور جلدی سے باہر نکلی۔ آپ بھی آئے نا؟ اس نے پوچھا۔ اس کی بڑی ساری گاڑی کو محلے کے لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ نین کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ نین پر کئی عورتوں کی نگاہ گئی، کئی نے کوشش کی اس سے بات کرے، مگر کبیر کے اترتے سبھی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو امی نے نین کو سینے میں پھینچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ نین کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے والد کبیر سے ملے۔ کبیر آج تک سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیوں اس سے ناراض تھے۔ اس نے کبھی نین سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ کبیر خاموشی سے کھڑا رہا، یہاں تک کہ نین اپنے ابو کے گلے لگی اور بری طرح رو دی۔ ابو پلیز مجھ سے خفا نہ، وہ بولنے لگی۔ نہیں میری بچی، میں کیوں خفا ہوں گا، بلکہ تم ہمیں معاف کر دو، وہ بولے تو نین نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑے۔ کبیر اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ وہ دو بار یہاں آیا تھا نین کے پیچھے سے، اور اس نے وجہ جاننی چاہیے، مگر کسی نے نہیں بتائی۔ اور پھر جب تیسری بار وہ آیا تو ان کے انداز بدل گیا۔ اس تبدیلی پر حیران تھا، مگر زیادہ نہیں سوچا، کیونکہ وہ صرف نین کی خوشی چاہتا تھا۔ اور آج نین کے چہرے پر وہ خوشی دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گیا، جو اس نے اپنے گھر میں اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ کبیر اور اس کے والد ایک کمرے میں بیٹھ کے، نین بھی ان کے پاس تھی۔ امی نے کھانے کا انتظام کیا، بہت مزیدار کھانے بنائے تھے۔ نین وہاں سے اٹھ کر امی کے پاس آ گئی۔ میں لگا دیتی نا کھانا، تم کیوں آ گئی؟ وہ بولی۔ میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، نین نے کہا۔ امی نے نین کی طرف دیکھا۔ نین تم خوش ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ جی امی بہت۔ آج وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ کتنی خوش تھی اور کبیر کی قدر اس کی نظروں میں کتنی بڑھ گئی تھی، اور آج اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ واجب المحبت تھا۔ وہ مسکرا دی۔ نین تیری پھپھو نے اپنی اصلیت دکھا دی بیٹا، امی کا لہجہ پھیک گیا۔ وہ اور احمد تیرے ابو کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر کے گئے، جبکہ احمد نے کہا وہ تیری کبیر سے طلاق کرا دے گا، اس کو سچ بتا کر کے۔ امی رک گئی۔ نین کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ امی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ امی میرا کوئی قصور نہیں، نین ہلکی آواز میں بولی۔ میں جانتی ہوں میری بچی، امی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میں نے تجھے بہت سخت الفاظ کہے، مجھے معاف کر دے نین، میں ماں ہو کر تیری تکلیف نہیں سمجھ سکی، وہ اس کو سینے سے لگائے بول رہی تھی، جبکہ نین کو تو صرف احمد کی فکر تھی۔ چل زیادہ نہ سوچ، ہم دیکھ لیں گے اسے، تو اسٹور میں سے نیا سیٹ نکال لا، امی نے کہا تو نین سارے لاتی اسٹور میں آ گئی، جبکہ اسے محسوس ہوا باہر کوئی آیا۔ احمد اور پھپھو کی آواز سن کر وہ سنسی ہوگی، باہر گاڑی دیکھ کر وہ لوگ آ گئے تھے۔ نین آئی ہے، پھپھو بولی۔ آج تو میں بھی ملوں گا نین کے شوہر سے، احمد بولا۔ نین کا دل بیٹھنے لگا، فوراً وہاں سے باہر نکلی اور اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ سے بریسلٹ ایک دم کھل کر گر گیا۔ چلو بی بی جی گلا بریسلٹ بھی سوٹ گئی جے۔ وہ باہر آئی، پھپھو کو دیکھا، وہ مکروہ مسکراہٹ لی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کیا چلی جائیں یہاں سے، مگر کبیر کی وجہ سے کچھ نہیں بولی۔ کبیر اور ابو بھی باہر آ گئے۔ کبیر نے احمد کو چونک کر دیکھا۔ السلام علیکم، میں نین کا کزن ہوں، احمد نے کبیر کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ کبیر حیران تھا، مگر تا دیر نہیں، وہ اس کا ورکر تھا، ایک عام معمولی سا۔ اس نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملا لیا، جبکہ احمد اس وقت کبیر کو صرف نین کے شوہر کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ نین کھڑے کھڑے کانپ رہی تھی۔ اندر چلتے کبیر صاحب، احمد بولا تو کبیر شانے جھکا کر اندر چلا گیا۔ پھپھو بھی۔ نین پیلی پڑ گئی۔ امی اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو، وہ ہول رہی تھی۔ جا تو اندر جا، امی خود پریشان تھی اور یہی حالت ابو کی بھی تھی۔ کبیر نے نین کو اندر آتے دیکھا اور اس کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نین اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔
بیٹا کیا کرتے ہو؟ پھپھو نے پوچھا۔ کبیر کو ہنسی آ گئی۔ آپ کے بیٹے کا باس ہوں، وہ بولا تو نین نے ایک دم اس کو دیکھا۔ پھپھو اور احمد کا منہ اتر گیا، جبکہ کبیر کے لبوں پر مسکراہٹ اب بھی تھی۔ اس کے آگے کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تو امی نے کھانا لگا دیا۔ کھانا کافی اچھا تھا، کبیر نے تعریف کر دی۔ آنٹی نین بھی آپ کے جیسا کھانا بناتی، کافی لذیذ ہے، وہ بولا تو پھپھو ہنسنے لگے۔ ارے بیٹا نین نے تو ساری کوکنگ سیکھی احمد کے لیے تھی، وہ بولی۔ نین کا لقمہ یوں ہی رہ گیا۔ احمد بھی ہنس دیا، جبکہ کبیر نے ان کی طرف دیکھا۔ اچھی بات ہے آنٹی، بہنوں کو بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، میری بھی 2 بہنیں اور بالکل ایسی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تو پھپھو کا ایک بار پھر منہ سا اتر گیا۔ احمد آج تم چھٹی پر تھے؟ کبیر نے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد کی ساری ہوائیں ایک دم نکلی۔ سر وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہکلا گیا۔ تیرے وغیرہ تو اس طرح سیدھا ہوئے گا نا، یہ اسکول والے بچوں والے بہانے نہیں کرنے چاہیے ویسے تمہیں، کبیر مسکرایا۔ احمد کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس نے اپنی ماں کو چپ رہنے کے لیے کہا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا وہ کبیر مرتضیٰ کے سامنے بیٹھا تھا، جو بالکل عام انسان نہیں تھا۔ کچھ دیر ٹھہر کے کبیر اٹھ گیا۔ بیٹا اور بیٹھتے، نین کے والد بولے۔ پھر کبھی انکل، کبیر نے سہولت سے کہا۔ اگر نین رکنا چاہتی تو رک جائے، کبیر بولا تو نین نے فوراً نفی کی۔ نہیں میں آ جاؤں گی دوبارہ، وہ بولی اور کبیر کو دیکھا۔ کبیر نے سر ہلایا اور ان سب سے مل کر باہر آ گیا، البتہ احمد کے ساتھ اس کا رویہ کھنچ گیا تھا۔ نین بھی ماں باپ سے مل کر باہر چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھی تو کبیر خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نین نے 2-3 بار اس کو دیکھا، اسے گوگلز لگائے ہوئے تھے اور نین کو لگا وہ اسے لا تعلق سا ہو گیا۔ اس وقت نین کو تو کافی کھل رہی تھی اس کی خاموشی۔ نین نے خود سے کبیر کا شانہ تھاما اور تھوڑا سا اچک کر اس کے گال پر پیار کیا۔ یہ حرکت اس نے کافی ہمت کر کے کی تھی۔ کبیر نے گاڑی کو چونک کر بریک لگائی۔ تم نے مجھے بیچ راستے میں ہارٹ اٹیک کیوں دیا؟ وہ آئی بروچ کھا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ نین مسکراتی، دل کو تسلی بھی، وہ نارمل ہے، آپ مجھ سے بول نہیں رہے تھے، مجھے فکر ہو رہی تھی، نین نے کہا۔ کبیر ہنس دیا۔ تمہیں میری فکر حیرت نہیں ہے؟ وہ بولا۔ نین نے نہ جانے کیوں طنز لگا، وہ سر جھکا کے۔ خوش رہو، کبیر نے اس کا گال سے ہلایا۔ کبیر، نین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ کبیر نے اس کو سینے سے لگایا، اسے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ بولو، وہ منتظر تھا جیسے۔ نین نے آنسو حلق میں اتارے۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ اس کو دیکھنے لگی۔ بس؟ کبیر نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ مجھے لگا تم کہو گی مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے۔ میری خواہش ہے تمہارے منہ سے الفاظ سنوں، کبیر نے اس کے بال سے ہلایا۔ نین اس کو دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے جلد آپ کی خواہش پوری ہو جائے، وہ مسکرائی۔ اوہ میں منتظر ہوں، کبیر نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ نین اس سے لگی ہوئی۔ اب گھر چلیں، اس نے کہا تو کبیر نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس کے ہاتھ میں ٹائی یوں ہی تھی، پیے نے باندھنے کے لیے کہا بھی، مگر اس نے پورے دن ٹائی مٹھی میں پھینچے رکھی۔ اول تو اسے ٹائی باندھنی نہیں آتی تھی، وہ اتنا بڑا ہو کر بھی مدیحہ سے بندھواتا تھا، یہ پھر اس کے پیے باندھتا تھا۔ اوئے ہوئے، ٹھاٹھ ہون تھے بھائی سلار وغیرہ ہون۔ اور آج وہ عجیب غصے کا شکار تھا۔ وہ کس قدر فضول لڑکی تھی، وہ اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی اسی سے سب سے زیادہ بدک رہی تھی، مگر سالار سے اس کے چہرے کا نشان ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ سر شوٹ ریڈی ہے، ایک لڑکی آ کر بولی۔ کو پارٹنر کون ہے؟ اس نے پوچھا اور اٹھا۔ ماہم، اس کا پیے بولا۔ سالار نے پیے کی طرف دیکھا۔ نہ کر یار، وہ پاؤں پٹک کر بولا۔ سر یہ آپ کا ہی کام ہے، پیے سنجیدگی سے بولا۔ تو میں تو کام ہی الٹے کرتا ہوں، تم سدھار تو سکتے ہو، وہ بھڑک کر بولا۔ اوئے ہوئے، دیکھ کدھا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ماہم کے ساتھ آپ کا پیئر نہ بنے، مگر شاید یہ ماہم کا فورس تھا کیونکہ ماڈلز کی لسٹ میں آپ لیڈ کر رہے ہیں، اور ماہم بھی، پیے سکون سے بولا۔ دل تو کرا تیری کھوپڑی اڑا دوں، سالار تپ کر بولا۔ پیے کو یہ الفاظ سننے کی عادت تھی، چپ رہا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ پھر سے اس کو دیکھنے لگا۔ جی سر جانتا ہوں، پیے نے کہا۔ سالار مٹھیاں بھیج کر اس کے پاس سے ہٹ کر ریمپ پر آ گیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور پیے کو دیا۔ اس کا مضبوط کثرتی جسم باز ہوا، جو کہ سفید شرٹ میں نمایاں تھا۔ ٹائی ابھی تک اس کی مٹھی میں قید تھی، گویا زیمل کا گلا تو اس نے دبا رکھا تھا، اور وہ ایک دم میوزک چلنے پر واک کرتا آ گیا ہے تو میوزک رک گیا۔ اس نے ڈائریکٹر کو بھڑک کر دیکھا۔ سوری سر، ایکچولی ماہم میم آپ کے ساتھ واک کرنا چاہتی تھی، وہ بولا۔ سالار نے گہرا سانس بھرا۔ ماہم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا۔ ان دونوں کے کئی کلپس بنے۔ ہاتھ میں ٹائی پکڑے ہوئے ایک یونیک سٹائل کو کیری کرتا نظر آ رہا تھا۔ ماہم نے اس کی ٹائی پکڑ کر پوز بنانا چاہا اور سالار نے ایک دم ہاتھ اٹھا لیا، جبکہ ماہم اس ٹائی کو پکڑنے کے لیے چہرے پہ بے بسی سے جا چکی تھی، اور اس کے ہونٹ سالار کی شرٹ سے مس ہوئے اور وہیں کلک ہو گیا۔ یہی تصویر فرنٹ میگزین بنے گی، ڈائریکٹر نے خوش ہو کر کہا۔ سالار نے ماہم کو دور کیا اور ریمپ پر سے اتر گیا۔ اوئے ہوئے، تے ابا جی نے جو کرنا ہے تصویر فرنٹ میگزین دی دیکھ کے پہلے ایک جتی وجی سی، ہن اگے کی ہوئے گا، نو کمنٹس۔ پیے سے پانی کی بوتل لی۔ تم مجھ سے غصہ کیوں؟ ماہم اس کا رویہ سمجھی نہیں تھی۔ ایکسکیوز می، سالار نے کہا، وہاں سے نکلتا چلا کہ ٹائی پہ گرفت اور سخت ہوگی۔ وہ اگلی فلائٹ سے گھر پہنچا تھا، رات زیادہ ہو گئی تھی، وہ اس حرکت سے جھنجھلایا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ مجھ سے بات کر لے گا، اسے 1 مہینے کا وقت ہے، وہ 1 مہینے بعد گھر آ جائے گا۔ وہ تھکا ہوا گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر میں خاموشی تھی۔ 2 بج رہے تھے، ہونی تھی۔ وہ چلتا ہوا اوپر جانے لگا کہ اچانک پریشا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ رک گیا۔ اگر پریشا جاگ رہی تھی تو وہ اس سے کچھ کھانے کو کہہ دیتا، وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پریشا کی بجائے زیمل کو دیکھ کر اس کی نگاہ وہیں ٹھہر گئی۔ زیمل باہر نکلی تو سیدھی نظر اس پر گئی۔ سالار نے ایک سانس بھرا، لمبا، چہرے پر سختی چھا گئی۔ اس نے مضبوط قدم زیمل کی جانب اٹھائے، جبکہ زیمل گھبرا کر دوبارہ اس سے پہلے کمرے میں جاتی۔ سالار نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ کلائی پر گرفت ایسی تھی جیسے ابھی اس نے ٹائی کو پکڑا ہوا تھا۔
اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پورشن میں لے جانے لگا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، زیمل اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ افشین پر بے ساختہ اس کی نظر کی جو آج بھی اس پر ہاتھ صاف کرنے آئی تھی۔ سلار کے ساتھ زیمل کو دیکھ کر تن بدن میں آگ ہی بھڑک اٹھی۔ سلار نے جواب نہیں دیا۔ زیمل کو افشین نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ سلار اسے سیڑھیوں پر گھسیٹتا اوپر لے آیا، اوپر آنے کا دروازہ بند کیا، دھاڑ کی آواز سے، اور اسے اپنے روم میں لے آیا۔ زیمل کی خاموشی سے بیڈ پر دھکیل دیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ زیمل بولنے لگی۔ چپ رہو، سلار نے گھررا کر کہا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کوئی بہت بڑی توپ چیز ہو؟ بس اتنا یاد رکھو، سلار کی بیوی ہو، اور بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں ڈارلنگ؟ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر کوٹ اتارنے لگا۔ نہیں، زیمل نے چیخ مارتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تمہارا ہی ہوں، دیکھ سکتی ہوں۔ وہ کوٹ اس کے منہ پر مار کر آئینے کے سامنے سے آیا تو نگاہ سفید شرٹ پر لگے لپسٹک کے نشان پر گئی۔ او شٹ! وہاں پر سخت غصہ آیا، اس نے ریمپ پر یہ حرکت کی تھی، چپک بھی تو اتنا رہی تھی اس سے۔ سلار نے آئینے میں زیمل کو دیکھا جس کی نگاہ اس پر اٹھی تھی، اور زیمل نے دوبارہ نگاہ چکا لی۔ وہ بیڈ پر سے اٹھی اور دروازہ کھولنے لگی۔ سلار بے ساختہ اس کے پاس پہنچا۔ یہ نشان ریمپ کے دوران کو پارٹنر کا لگا۔ وہ جھنجھلا کر صفائی دینے لگا۔ میں نے آپ سے کب پوچھا؟ زیمل نے سنجیدگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ مگر میں بتا رہا ہوں۔ سلار نے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ مجھے جانے دیں۔ زیمل نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سلار نے اس کی جھکی پلکوں کو غور سے دیکھا۔ اور میں کہوں آج رات میرے ساتھ گزارو گی تو؟ اس کی جھولتی کان کی بالی پر انگلی رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو زیمل ایک دم دور ہوئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، زیمل نے ذرا غصے سے کہا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ زیمل سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ چہرے پر گھبراہٹ کے آثار واضح تھے، جبکہ سلار کو ایک طرح سے اس کی مسکین شکل کی مسکینیت دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی، جبکہ بے وقت غصہ بھی کہ اسے اتنا بھاگ کس لیے رہی تھی۔ وہ اس کے اور نزدیک ہوا، زیمل کی جان پر بن آئی۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے بے ساختہ زیمل کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چوڑے کسرتی سینے پر رکھا گیا۔ میں کہا پھر کتے چنڈ مارنے لگی ہے۔ سلار نے اس کا ہاتھ دیکھا، چونک کر، پھر اس کی شکل دیکھی۔ زیمل اپنی بے اختیاری پر شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم ہم دونوں کے درمیان رشتے کو سیریس نہیں لیتی ہو۔ شاید تم واقعی یہ سمجھنے لگی ہو کہ میں نے تم سے زبردستی شادی کی تھی، اپنے دل کی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہوتے۔ اس نے اس کے خشک خوف سے سوکھتے ہونٹوں پر لبوں پر اپنا انگوٹھا رکھا۔ زیمل کانپ سی کی، وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، وہ سلار سے ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے باوجود وہ اس فاصلے کو اس کو مٹانے کیوں نہیں دے رہی۔ شاید افشین کا خوف تھا، یہ اپنے اندرونی احساسات سے وہ اتنی غافل ہو چکی تھی کہ صحیح اور غلط کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سلار کے لمحوں سے حرکت کرتے انگوٹھے نے اس کو جیسے کانٹے کی طرح چھوا۔ وہ ایک دم چہرہ پھیر گئی اور دوسری طرف سے ہٹی۔ خیر اگر سلار نہ ہٹتا تو اس کی جرأت نہیں تھی وہ ہٹے۔ مجھے جانے دے، زیمل نے پھر سے کہا اور اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تمہیں قید تو نہیں کیا، تم اپنے شوہر کے کمرے میں ہو، سلار نے سنجیدگی سے یاد دلایا۔ یہ رویہ اس کا سلار کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب میں شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو کیوں زبردستی کی جا رہی ہے؟ وہ ایک دم چیخی اور منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ سلار حیران رہ گیا۔ اول تو اسے امید نہیں تھی کہ کبھی بھی زیمل کے منہ سے بات سنے گا، اور دوسرا وہ رو دی تھی اور مقابل کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو بھی گرے۔ شاید ان کی پہلی ملاقات اور سلار کی توجہ کا مرکز اس پر یہی تھا۔ وہ بے چین سا ہوتا، اس کی بات کو اگنور کرتا، اس تک پہنچا، اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا۔ کہیں سے بھی وہ اس وقت لاپرواہ سلار نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کی اس حرکت پر زیمل کو اب حیرت ہو رہی ہوئی تھی۔ رو کس بات پر رہی ہو؟ ادھر دیکھو، تمہیں کوئی پرابلم ہے یہاں؟ کوئی ڈسٹرب کرتا ہے؟ وہ دوسری بار اس سے یہ سوال کر رہا تھا۔ زیمل کا دل پھٹنے کو ہوا، جی چاہے سب کچھ بتا دے، سب کچھ۔ ہاں چوٹوں کے نشان افشین کے دیے ہوئے تھے، ہاں وہ اس سے دوری افشین کے خوف سے رکھ رہی تھی، مگر زبان پر چپ کے کفر ڈالے وہ کھڑی رہی۔ سلار نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور نرمی سے اس کے آنسوں کو چنتا وہ بہکنے لگا۔ اس کے لمس سے گھبرا کر زیمل کی ٹانگیں لکھڑا سی گئی۔ سلار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا سارا وزن خود پر لے لیا اور 1 انچ کے فاصلے سے اس کی جھکی پلکوں اور کانپتے لبوں کا حسین منظر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ زیمل اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں بھاری سانسیں بھری تھی۔ اس کی دھڑکنوں میں اتنا شور تھا کہ سلار کو اس پہلی قربت میں اپنے دل کے مقام پر اس کا دل دھڑکتا محسوس ہوا۔ جس ارادے سے وہ اس کی طرف رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا، اسے لگا جیسے سارے کام کی تھکاوٹ دور ہو گئی ہے، اور زیمل کانپنے لگی۔ اسے روکنا چاہتی تھی، اس عمل سے باز رکھنا چاہتی تھی، مگر سلار کی سانسوں نے ایک دم ہی اس کی سانسوں کو الجھا لیا۔ وہ اس کے لمس پر احتجاج سا کرنا چاہا، مگر دوسری طرف اسے احتجاج کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ وہ اتنا مگن تھا اپنے عمل میں کہ دوسرے کا احساس بھی نہیں تھا کہ اس کی سانس رک گئی تو زیمل نے خود ہی چہرہ موڑ کر اسے خود سے الگ کیا، جبکہ سلار کے شانے پر سر رکھ کر وہ اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ سانسوں کی مدھم آواز سلار کے جذبات میں طوفان سا اٹھا گئی۔ زیمل کی کمر پر پکڑ سخت سے سختر ہوتی گئی۔ نہیں، زیمل اس کے کان کے نزدیک بالکل مدھم آواز میں بھاری سانسوں کے درمیان بولی۔ سلار نے اس کی کمر کو مزید سختی سے پکڑا کہ اس کی آہ نکلی، جو سلار کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ غصے میں لگا برداشت کرنے لگا، حالانکہ وہ طبیعت کے لحاظ سے برداشت کا عادی نہیں تھا، مگر یہاں معاملہ کچھ الگ سا لگ رہا تھا۔ میں جان سکتا ہوں کیوں؟ اس نے اس کا چہرہ سامنے نہیں کیا۔ زیمل نے خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش شروع کی۔ سلار کو اس کی کوشش، اس کے سوال کا جواب نہ دینا بہت برا لگا۔ اس نے کھینچ کر زیمل کو خود سے الگ کیا، جو تھی ہی اس کے سہارے وہ اس کے چھوڑنے سے نیچے جا گری۔ سیدھا اس کے قدموں میں سلار نے اس کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے واش روم میں چلا گیا۔ زیمل نے اپنے آنسو صاف کیے اور جلدی سے اٹھی۔ موقع اچھا تھا وہاں سے نکل جانے کا، یہ جاننے بنا کہ افشین اسی کی منتظر ہے، وہاں سے باہر نکلی
اور دوسرے کمرے کو کراس کر کے سیڑھیاں جیسے 2 پار کی افشین کی پیٹھ موڑے کھڑا دیکھ کر اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ کل ہوا نیلا چہرہ یاد آ گیا جس پر اس نے سوال کر لیا تھا، اور آج سلار کے کمرے میں سے دیکھ کر شاید وہ چھری سے اس کا گلا کاٹتے ہوئے پریشانی سے بنا کچھ سوچے دوبارہ اوپر بھاگ گئی۔ کمرے میں آئی تو کمرے میں شاور کا شور اٹھا۔ آگے کنواں پیچھے کھائی، وہ جائے تو جائے کہاں؟ بے بسی سے ناخن کاٹتی ہوئی الجھی ہوئی تھی۔ نیچے اس وقت جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ افشین اس کا حال بگاڑ دے گی اور وہ کس کس کو کیا کیا جواب دے گی، اور ویسے بھی اس کی مار سے وہ ڈرتی تھی بہت۔ وہ اندر کھڑی سوچ رہی تھی اب کیا کرنا کہ دروازہ کلک سے کھولا اور سالار ٹراؤزر میں ٹاول گردن میں ڈالے باہر نکلا۔ زیمل کی نظر اس کی نظروں سے ٹکرائی تو ایک دم اس کی چیخ نکلی، اوہ! اس نے جلدی سے رخ تبدیل کر دیا۔ سالار کی تھکاوٹ سے بوچھل آنکھیں ایک بار پھر اسے دیکھ رہی تھی مگر غصے سے۔ کیا مسئلہ تم؟ جب میرے گھر میں ٹاول میں گھوم سکتی ہو تو میں اپنے کمرے میں شرٹ لیس نہیں داخل ہو سکتا؟ اوہ ہوئے، دیکھ کیسا تانا بجے انہوں۔ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا جیسے چڑچڑا ہو گیا ہو۔ ہر چیز ناگوار گزر رہی تھی جبکہ اس کی تھکاوٹ زیمل کے وجود کی طرف اسے کھینچ رہی تھی، جبکہ سالار خود پر سخت پہرے لگائے اس سے دور رہنے کی ناکام سی کوشش میں تھا۔ انسان اکیلا ہو تو بھی ایسا کر لیتا ہے، وہ بولی، رخ اب بھی تبدیل کیا ہوا تھا جبکہ دونوں ہاتھ بھی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تمہارے اور میرے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں، اور ویسے بھی میری جاب میں مجھے شرٹ لیس ہونا پڑتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولتا اس کے اگنور کرتا اپنے بال بنانے لگا۔ زیمل نے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے شرٹ پہن لی ہے، مگر سالار مرتضیٰ اب بھی پیسے کھڑا تھا، شاید اسے زج کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زیمل روحان سی ہوئی۔ پہلے تو تم مجھے بتاؤ کہ جتنے تمہارے نخرے یہاں کھڑی کیوں؟ جاؤ یہاں سے، میں اپنے کمرے میں جیسے مرضی پھروں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ غصے سے بھڑکا اور اس کی آنکھوں پہ سے کھینچ کر ہاتھ ہٹائے، اور وہی زیمل نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ سالار کو یہ لڑکی کھڑے کھڑے تب چڑھا رہی تھی۔ اس نے گلے میں سے بھڑک کر ٹاول نکالا اور سائڈ پر اچھال دیا۔ زیمل کو محسوس ہو گیا اس نے کیا کیا۔ آنکھیں کھولو، وہ بولا۔ زیمل کو محسوس ہوا وہ اس کے قریب آ رہا، وہ اپنے آپ ہی قدم پیچھے لیتی منمنائی، نہیں، دھڑکنیں بے ہنگم سی ہوگی، کوئی وجہ بتاؤ۔ کیوں وجہ بتاؤ؟ وہ اس کے بہت نزدیک آ گیا۔ اس کی بند آنکھوں میں خم کھاتی پل کے دلکش تھی، نظارہ بھرپور تھا، تنہائی غالب تھی، 2 دل دھڑک رہے تھے۔ مجھے آپ پسند نہیں، زیمل نے سر جھکا کر کہا۔ سالار کے سارے جذباتوں پر برف پڑی۔ یا تو ہم زیادتی کر جاندی زیمل بی بی۔ اس نے ایک ہاتھ دیوار پر مارا اور زیمل کا چہرہ پکڑ کر اونچا کیا۔ آنکھیں کھولو، وہ گررایا۔ زیمل بھی جیسے ضدی ہوگی، نفی میں سر لانے لگی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے آنکھیں نہیں کھولی تو میں تم سے اپنا حق لوں گا، اور تم اور تمہاری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم مجھے روک سکو۔ وہ خطرناک لہجے میں اس کو دھمکاتا ہوا بولا، اور زیمل نے وہیں پر سے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ سالار اس کے بہت نزدیک تھا، غصے میں تھا، چہرہ سرخ تھا، بار بار شاید وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا تھا۔ سالار تنزیہ سا، تو تمہیں عدیل پسند تھا؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کے جبکہ بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ بھی پہن لی، جبکہ بٹن بند کرنا ضروری نہیں سمجھے۔ زیمل پھر سے نظریں چرانے لگی جبکہ سالار نے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ آہ! زیمل نے اس کی طرف دیکھا۔ اب اگر مجھ سے نظر ہٹی تو میں اس وقت کافی خطرناک صورتحال میں ہوں، تمہیں زیادہ مشکل کا سامنا ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کر جیسے اسے دھمکا رہا تھا۔ زیمل اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب دو، وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ کون سی بات کا؟ زیمل حلق میں تھوک نکلا۔ تمہیں عدیل پسند ہے؟ وہ پھر سے وہی سوال پوچھ رہا تھا۔ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زیمل جو ہانسی ہوئی۔ تپا کر رکھ دیا تھا اس نے تو۔ سالار نے اس کے پاؤں میں پاؤں اچھایا، اپنا پاؤں زور سے کھینچا۔ زیمل ایک دم اس پر ٹوٹی شاخ کی طرح بڑھی۔ سالار کے بیٹھنے کے انداز میں 1% بھی فرق نہیں آیا، البتہ زیمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سالار نے اس کو شانوں سے تھاما اور بیڈ پر دھکیل کر خود اس کو اپنے ہاتھ پاؤں سے قابو کر لیا۔ زیمل کے لیے یہ سب بہت سے زیادہ تھا، پہلی بار کو اس کے ساتھ من مانی کر رہا تھا۔ ہاں وہ اس کا شوہر تھا، مگر وہ تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، یا پھر ان دونوں کے بیچ وہ بیچارگی کی انتہا پر ہوتی۔ نکلنے کی اس کے سار سے کوشش کرنے لگی، سر پر جمع دوپٹہ اتر گیا، شانوں پر ڈھلک گیا۔ سالار اس کا چہرہ نزدیک سے دیکھ رہا تھا، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ آگے سے بٹن کھولے تھے جن پر زیمل کی ہتھیلیاں لگ گئی تھی، کیونکہ وہ اس کے بہت نزدیک تھا۔ زیمل بار اگر اپنا ہاتھ بچا رہی تھی اس کے جسم کو نہ چھوئے، لیکن سالار نے زبردستی پکڑ کر اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا۔ اس لیے کیونکہ تم سالار مرتضیٰ کی بیوی ہو، اور میں اپنی چیزوں میں شراکت کا قائل نہیں ہوں۔ نہ مجھے کمپرومائز کرنا، اور دیکھو میں جو ہوں وہ سامنے ہوں، نہ مجھے چھپانے کا خوف، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اور تم سے سوال کرنے کا میرا پورا حق ہے، اور میں ہر کام ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے دھتکار کر تم مجھے خود سے بدظن کر لو گی تو میڈم زیمل، تمہارے فگر اور ہائٹ کی طرح تمہاری عقل بھی بہت چھوٹی ہے، کیونکہ مجھے جو نہیں بھی پسند وہ تب بھی میرے پاس ہی رہتا ہے۔ ادھر دیکھو، وہ آنکھیں نکال کر گراتا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے موڑ گیا، جو کہ ہونک تھا، جبکہ ہولے ہولے کانپتا وجود صاف محسوس ہو رہا تھا۔ زیمل نے سامنے رکھا ٹیبل پر ایک مجسمہ رکھا تھا جس میں بے لباس عورت تھی۔ مجھے یہ پسند تھا، پھر ایک دن بابا نے دیکھ لیا، جوتیوں سے پیٹا، اس کے بعد سے یہ مجھے برا لگنے لگ گیا، مگر آج تک یہ ضد میں یہاں رکھا ہے۔ جوتیاں خاندی عادت ہے پرانی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میری چیزوں سے نفرت بھی میں ہی کر سکتا ہوں۔ تو تم خود کو دیکھو، اس مجسمے سے کئی زیادہ اٹریکٹیو ہو۔ وہ مدھم آواز میں بولتا، اسے معنی خیز جملوں میں بہت کچھ جتا گیا۔
मुझे यकीन है तुम यहाँ से चली गई थी, तुम वापस क्यों आई? वजह तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूँगा, मगर तब जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी। और सुनो, मेरा तुम पर पूरा इख्तियार है जो तुम हटा नहीं सकती। तुमने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया था। जब जहाँ जैसे जो भी मैं चाहूँगा तुम वो करोगी। ना करने की सूरत में मैं ज़बरदस्ती करा लूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अदील से भी ज़्यादा बुरा साबित होऊंगा। वैसे मैंने इसका जिक्र किया ही क्यों? इस इंसान को भी दिमाग से निकाल दो और अब उठो और निकलो यहाँ से। कभी मेरा दिल तुम पर फिसले और सुबह अपनी इज्जत पर हो रही हो। वो सर झटकता बोला। ओए होए, धमकियाँ तो काफ़ी संगीन लाइयां। वैसे उन्हें वाकई उन्हें तो प्लान बनाया सी जायज़ तरीके ਨਾਲ इज्जत लुटन तो बेहतर चली जाए, लेकिन बाहरों डैन बैठी है। वो हर बात कह देता था। जीमन को लगा कानों में से धुआं निकल रहा। वो इस इजारत पर एकदम उठी, बिना इसकी तरफ देखे वहाँ से दौड़ लगा दी। कोई फ़र्क नहीं पड़ा था अफशीन अगर इसे मार मार के बुरा हाल बना देती, मगर इसने ठीक कहा था, इसके लिए बेहद खतरनाक था। चंद ही लम्हों में इसकी हालत बस अपनी बातों से इसने गैर कर दी थी। शुक्र था अफशीन चली गई और परीक्षा के कमरे में बंद हो गई। ताला भी लगा दे कि अब कोई ना कोई आज के बाद वो निकलने की गलती करेगी। इसका पिए इंतज़ार कर रहा था। सुबह सब नाश्ते में मसरूफ़ थे, जबकि पिए एक तरफ खड़ा था। मदीहा ने इसे कई बार कहा कि वो भी कुछ खाए, मगर इसने साफ इनकार कर दिया। एक बार करने के बाद दोबारा जवाब नहीं दिया। इस ठीठ को उठा दे मदीहा, वो बच्चा कब से इंतज़ार कर रहा है। मदीहा मुर्तज़ा को किलस कर बोले। वो मुझसे नहीं उठेगा। मदीहा ने जैसे हार कर कहा। तभी मुर्तज़ा ने खुद चेयर छोड़ी। जैन ने फ़ौरन मोबाइल निकाला। भैया मौत आ रही है, उठ जाओ। इसने लगातार कई मैसेज किए, मगर कोई असर नहीं हुआ। ओए होए, सलार तक गया। ये आदमी वाकई मरेगा। कबीर ने अफसोस से अखबार बंद किया। ममा आरिज़ और आयत कल तक आ जाएंगे, रात मेरी बात हुई थी, इन्होंने वापसी की टिकट बुक करा ली। कबीर ने इतला दी तो मदीहा एकदम खुश होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि एकदम मुस्कुराहट होगी, क्योंकि ऊपर से सलार की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। जीमल तो होंकी थी। वो आंखें पटपटाती हुई आवाज़ों के ताक़ुब में देख रही थी, जबकि नाश्ता भी छोड़ दिया। परीशा और नैन दोनों ही हंसने लगी। भाभी फिक्र ना करें, आपके शौहर को ढीठों का आईजी कहा जाता है। वो बिल्कुल सही सलामत होगा, अलबत्ता बाबा हाम जाएंगे। वो इतना भगाएगा बाबा को। परीशा ने बताया तो जीमल बस हार हिलाया, मगर अब भी वो इसके चीखने पर वैसे ही बैठी थी। तभी इसके सामने अफशीन चेयर खींच कर बैठ गई। सलार ने इतना शोर मचाया, मैं उठ गई तो सोचा आज सबके साथ नाश्ता करूँ। जीमल को देखती हुई बोली। जीमल का सर झुकता चला गया। इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि ज़रा उठा कर ही देख ले। जीमल उठकर मुझे नाश्ता दो, अफशीन ने हुक्म दिया, जबकि जीमल जो उसके सामने से उठकर भागना चाहती थी, जल्दी से उठकर किचन में जाने लगी। चाची मैं दे देती हूँ। जीमल तो अभी आई नाश्ता करने। नैन ने कहा। तुम क्यों दोगी? ये कहाँ की महारानी है जो हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी? चल उठ, जा मेरे लिए नाश्ता बना। अफशीन बोली तो जीमल उठ गई, जबकि वहाँ मौजूद सब लोगों को ये बहुत बुरी हरकत लगी। तमीज़ से भी कह सकती थी। चच्ची सलार को आपके इस रवैये का इल्म हो तो घर में नए सिरे से तूफान खड़ा होगा, तो प्लीज़ आप अपना रवैया दुरुस्त रखें। वो इंसान है, आपकी मुलाजमा नहीं। कबीर ने कड़क लहजे में कहा। वो सिर्फ मेरे बेटे की कातिल है जिसने सलार को फंसा लिया, और तुम लोग जानती क्या हो इसकी हकीकत? वो चिल्लाई। जिम्मल के हाथ पाँव काँपने लगे। सिकंदर ने अफशीन का हाथ थामा। बहुत हो गई, उठो। जब तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं होता, सबके बीच मत बैठा करो, और अपनी बेटी को भी इस घर में रखो, ताकि वो तुम्हारा यह अजीब और गरीब रवैया देखकर कुछ सीखे कि इसकी माँ क्या है। सिकंदर बेहद गुस्से से बोले। आप मुझे कह रही हैं बातें? मारा इसने मेरे बेटे को, मैं तो कभी अपने बेटे की मौत नहीं भूलूंगी। अफशीन ने मुठ्ठियाँ भेजी। तू भी मर जा बेटे, ते कोल चली जा। और वहाँ से उठकर चली गई, जबकि जीमल किचन में थी। इसके हाथ पर गरम गरम कॉफ़ी गिर गई थी, जिसको इसने बिना आवाज़ के पिया और दोबारा कॉफ़ी बनाने लगी। बाकी सब ने दूर से एक दूसरे को देखा। अभी कोई कुछ कहता है। सलार भागता हुआ नीचे उतरा। ब्लैक कोट पैंट में टाई हाथ में लिए, बाल डैशिंग स्टाइल में सेट किए, वो गॉगल्स लगाकर वाकई एक हीरो लगता था, जिस पर नज़र रखे तो दोबारा ना हटे। वो नीचे आए तो लबों की तलाश में दिलफरेब मुस्कान थे। आज आपके शौहर का बीपी लो हो गया, कुछ खिला पिला दे। वो माँ के करीब आकर बोला, जबकि मदीहा ने सर थाम लिया। शौहर भी तो गंदी औलाद ना, पंगे लाए तो नहीं हटता। सलार सुधर जाएं, कल को आपके बच्चे हो जाएंगे, इसी तरह तंग करेंगे फिर हम सबको। नहीं, एक्चुअली फिर हम मिलकर करेंगे, और सब सुन ले, मेरी पूरी टीम होगी। मैं आरिज़ और कबीर से ज़्यादा बच्चे करूँगा। ओए होए, वो सबको ऐसे बताया था जैसे यहाँ शक साख्ता फैसला हो, या फिर जीमल को सुनाना चाहता हूँ, मगर टेबल पर जीमल तो नहीं थी। इस अस्तगफार, कबीर ने तौबा की, जबकि सब अपनी हंसी दबा गए। इस लड़के की तरबियत आपको 4-5 बार और करनी चाहिए। मुर्तज़ा भी नीचे आ गए। इनके ज़रा सांस फूल रहे थे। सलार अपनी हंसी रोक रहा था। घमंडी आदमी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से अब। मुर्तज़ा गुस्से से बोले। हजूर जो हुक्म, अपनी जोजा को देख लूँ। वो दांत निकालने लगा, जबकि मुर्तज़ा ने जब्त से कबीर को देखा। सलार, कबीर ने टोका। अच्छा भाई, बाबा को तंग करो, मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए इनसे क्यों पूछूंगा? मुझे पता है वो किचन में। वो फिर से जिच करने लगा, सब इसकी ठटाई पर सर दाब भर के। मुर्तज़ा भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि इसने इन्हें हल्कान कर दिया था। बाकी इनकी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। सलार ने किचन के दरवाजे में से जीमल को देखा, जिसने तो शायद कुछ सुना ही नहीं था। जीमल जब पलटी नहीं तो सलार खुद इस तक पहुंचा। इसके शाने पर हाथ रखा ही तक वो चीख मार कर मुड़ी, जबकि बर्तन भी मिस बैलेंस हुआ। सलार ने एकदम इसको दूर किया और बर्तन को अपने हाथ से दूर किया, ताकि इसके पाँव पर चाय न गिरे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसके हाथ पर गरम गरम चाय उलट गई। वो मूली सा कराया और हाथ छिटकने लगा। चेहरे पर तकलीफ की आसार आ गए।
زیمل نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ مدیحہ اور نین بھی اس تک پہنچی۔ یہ کیا کرتی ہیں آپ بچوں کی طرح شرارتیں؟ مدیحہ پریشان ہوگی۔ ماما میں ٹھیک ہوں، زیمل کو ایک نگاہ دیکھ کر وہ بولا۔ ہاتھ پورا جل گیا سلارا آپ کا؟ نین نے جلدی سے ٹیوب نکالی۔ یار بھابھی اب میں اسے ہاتھ پہ لگا کر اچھا نہیں لگوں گا، آپ رہنے دے میں چلتا ہوں۔ تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا؟ مدیحہ بولی۔ اٹس اوکے، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر نکلتا گیا۔ جبکہ مدیحہ بھی ساتھ ہی نکلی مگر وہ بنا رکے بنا نکلا تھا، اس کا پیے بھی پیچھے بھاگا، اس کا ہاتھ پوری طرح سرخ ہو گیا تھا۔ میری وجہ سے ان کا ہاتھ جل گیا، زیمل نین کو دیکھتی بولی جبکہ اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تھے۔ تو مرہم بھی تم ہی رکھتے نا، جہاں تک میں جانتی ہوں وہ کافی امپریس ہوں گے تم مرہم رکھو گی تو، نین ہنسی۔ جبکہ زیمل کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ اور ناشتہ کرو باہر جا کے۔ نین نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی، جبکہ ملازمہ کی بیٹی سے افشین کی چائے اس کے کمرے میں بھجوا دی۔ زہر بھی ملا کر پیٹ دو دے استے۔ نین کا فون بہت دیر سے بج رہا تھا، اسے لگا کبیر کا، وہ دوڑتی بھی اندر آئی۔ آج بھی وہ اور زیمل ہی کوکنگ کر رہے تھے۔ زیمل اس سے زیادہ اچھی کرتی تھی کوکنگ، سب کچھ بنا لیتی تھی۔ صوفیہ نے پریشے پر سے غصہ کیا کہ وہ اب تک کچھ نہیں جانتی، جبکہ زیمل کو سب کچھ آتا ہے۔ تو آج کچن میں پریشے بھی تھی اور اس نے ہر چیز گرا گرا کر کام بڑھایا ہوا تھا۔ بندر روم میں اف بہت غصہ کریں گے۔ نین نے سر پر ہاتھ مارا مگر کبیر کا نمبر نہیں تھا، اس نے چونک کر دوبارہ کال اٹینڈ کر لی۔ ہائے لیڈی نین، احمد کی خوش پاش آواز اسپیکر سے ابھری۔ نین کو جیسے یقین نہیں آیا، اس نے دوبارہ کان پر سے موبائل ہٹا کر نمبر دیا۔ تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ نین حیران تھی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا یہ مشکل تھا؟ احمد ہنسا۔ خیر میرے پاس تمہاری ایک چیز ہے، کافی قیمتی بھی لگتی ہے۔ احمد نے بریسلیٹ کو غور سے دیکھا۔ نین کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا کہ اس کے پاس ایسا کیا؟ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے پاس تمہارا کیا ہے، تو اپنی کلائیوں کو تو چیک کرو، ہو سکتا ہے کسی کے پیار کی نشانی ہو۔ وہ پھر سے ہنسا اور نین کے دماغ پر جیسے بلاسٹ ہوا۔ میرا بریسلیٹ تمہارے پاس کیسے ہے؟ وہ چلائی اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کے جاتی تو کیا ہوتا؟ آہستہ آہستہ نین، کوئی سن لے گا۔ احمد نے چلاکی سے کہا۔ کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسے؟ نین نے بے بسی سے پوچھا۔ اب تو اس کے دل میں کبیر کے لیے کچھ جذبات پیدا ہوئے تھے، وہ اس کی بے پناہ محبت کو نفرت میں بدلتے دیکھ برداشت کرتی، تبھی لاچاری سے زیادہ کچھ نہیں، بس تمہاری طلاق، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ نین ساکتے لگی۔ تم میں؟ نین ہکلائی۔ ہاں ہاں تم میں، اب تم میرے پاس آ رہی ہو وہ مجھ سے ملنے، اور یاد رکھنا مجھے ہر حالت میں تم کل اپنے پاس چاہیے ہو۔ کہتے ساتھ اس نے جھٹکے سے فون بند کر دیا، جبکہ نین فون جو ہاتھ میں تھا میں بیڈ پر بیٹھ کی تھی۔ یا اللہ، بھیکی نظروں سے اس نے اوپر کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ عارض اور آیت ایئرپورٹ پر پہنچے تھے، انہوں نے گھر پر کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اپنے آنے کا۔ وہ پہنچے تو عارض کے ہاتھ میں آیت کا ہاتھ تھا۔ آیت 20 دن پہلے جب اس جگہ پر کھڑی تھی تو اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، اور آج اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس ایئرپورٹ پر اتری۔ اس نے گزشتہ 20 دن اپنی زندگی کے بہترین دن گزارے تھے، جس میں سارے شکوے دھل گئے تھے۔ اسے عارض سے کوئی شکایت نہیں تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی موٹی ہو گئی تھی، شاید اس کے پیار نے بھی اس کو صحت مند کر دیا تھا، اور اس پر یہ عجب نکھار خوب جچ رہا تھا کہ عارض کا اس پر سے نظر ہٹانا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ باہر نکلا اور گاڑی کرائی۔ آیت نے تو کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اپنا ہینڈ بیگ بھی اس نے عارض کی طرف بڑھایا تو عارض نے گوگلز اتار کر اس کی طرف دیکھا۔ آیت کے چہرے پر شدید مسکراہٹ تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں بھی کوئی دقت نہیں دے گا؟ عارض نے گھور کر دیکھا۔ مگر میں اس کو پکڑنا نہیں چاہتی، یہ آپ پکڑیں گے، آیت نے ناز سے کہا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جان، یہ لیڈیز بیگ ہاتھ میں پکڑے میں جورو کا غلام لگوں گا، کوئی تو لحاظ کرو۔ عارض نے سامان گاڑی میں رکھا اور بیگ بھی جو کہ آیت اس کو تھما چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ پوری دنیا جان جائے، عارض صرف آیت کے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ عارض نے آنکھیں گھمائی۔ صحیح بدلے کٹ رہی تیرے کو، تو اس کے لیے میں تمہارا بیگ اٹھا کر گھوموں؟ تم جانتی نہیں ہو سلار بھیا کو، مجھے تانے دے دے کے مار دیں گے، رحم کھاؤ شوہر پر۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی گھر کی جانب چلتی۔ بہت ہی اچھا ہوگا آپ کے ساتھ، میں بھی تو بہت خوش ہوں جب آپ کو کوئی سدھار دے، آیت نے اس کے بازو میں بازو ڈال کر کہا۔ یہ بلی جو شیر سے چپک بھی رہی ہے اور پنگے بھی لے رہی ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے وہ شیر کو اکسا رہی ہے، اور ایک بار اندر کا رومانس جاگ گیا تو پھر میسنی شکل بناؤ گی۔ عارض آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ عارض نے اس کی نقل اتاری۔ آیت نے اس کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ عارض آپ میری نقل اتار رہے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ عارض نے ہنسی روکی اور رخ موڑ لیا۔ آیت نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ کتنے برے ہیں، کتنے آرام سے میری نقل اتار رہے ہیں، آیت نے افسوس سے کہا۔ عارض نے اپنا کہکہ حلق میں اتارا۔ اس وقت وہ اس کی مزاحیہ شکل دیکھ کر ہنستا تو وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت کرتی، اور عارض بالکل افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس سے دوری۔ دیکھو آیت، میں تمہاری نقل نہیں اتارا جان، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بیگ کو تو اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہو نا؟ عارض نے ہر ممکن کوشش کی خود کو سنجیدہ کرنے کی۔ آیت نے غصے سے بیگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں بالکل ہی پکڑوں گی، جتنا آپ نے مجھے تنگ کیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ خفگی سے بولی۔ خیر اتنا بھی نہیں کیا میں نے تمہیں تنگ، عارض منہ میں بڑبڑایا۔ اب آپ مجھ سے لڑائی والی بات کر رہے ہیں، آیت خالصتاً بیویوں کی طرح چڑھ رہی تھی۔ چندہ تمہارا بیگ میں اٹھاؤں گا، بلکہ گلے میں گھنٹی کی طرح سجا لوں گا، بلکہ ایک باجا لے لیتا ہوں اور ماتھے پر ٹیگ لگا لیتا ہوں، میں صرف آیت کا ہوں، خبردار جو کسی نے میری طرف دیکھا۔ اب ٹھیک ہے، عارض نے ہار مان کر اس کا بیگ اپنے پاس رکھ لیا۔ ہاں ہن صحیح ہے، کیا واقعی آپ ایسا کریں گے؟ وہ جوش سے بولی۔ عارض نے سر پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی۔ اب آپ چپ کیوں ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو آیت نے اس کا شانہ ہلایا۔
آج تم اتنا کیوں بولتی ہو؟ عارس شاید اس 20 دنوں میں سے کئی بار کہہ چکا تھا۔ عارس آپ کو میرے بولنے سے بھی مسئلہ ہے؟ آیت پھر سے سیدھی ہوئی۔ عارس نے سانس بھرا۔ نہیں بولتی رہو، مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ اس نے جان چھڑائی۔ اچھا میں بولتی ہوں آپ نہیں سنیں گے، میں پاگل ہوں کوئی؟ آیت، عارس نے غصے سے اس کو دیکھا۔ میں تو بس وہ منمنائی۔ آیت عارس دی جانوں آ گئی ہے۔ بالکل چپ، وہ گر رہا ہے وہ۔ آیت نے اس کے شانے پر منہ بسور کر سر رکھ لیا۔ عجیب بیوقوف لڑکی ہے۔ عارس نے باہر جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ آیت بار بار پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھتی، مگر وہ تو اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا، جبکہ وہ چاہتی تھی وہ ہر وقت بس اس کو ہی دیکھے۔ برسوں کی محبت کو جب حقیقی رنگ ملا تو وہ اس کی نظروں کی تبدیلی بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے چوتھی بار اس کو دیکھا تو عارس نے گھور کر اس کو دیکھا تو آیت نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ عارس مسکرایا۔ اب ایسے کرو گے تو میں ڈرائیور کا لحاظ نہیں کروں گا، وہ اس کے کان میں گمبھیر لہجے میں بولا۔ آیت ایک دم اس سے دور ہوئی۔ وہ تو اسے ڈرائیور کو بھولی بیٹھی تھی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ انار کی طرح ہو گیا اور وہ دوسرے دروازے سے چپک گئی، جبکہ گاڑی میں عارس کا کہکہ بلند ہوا۔ ہوش کر لا آیت، کی ہو گیا؟ ماہ نور، اف یہ سلار حساس آ کے پاگل کر دیا۔ اف بہت ہی کمال ناول ہے حساس آ کے، تو واقعی صحیح بات کیا آپ نے ماہ نور، 100% بات کی ہے۔ تھینک یو ماہ نور۔ کس اختتام کو پہنچ گئی تھی؟ کمنٹ سیشن پہ آ گئی، پتہ نہیں میں نے بولا کہ نہیں بولا۔ ہیک بیٹ فیکٹ بہت مزے کا ہے ناول، خاص کر بھائیوں کی نوک جھوک بہت مزے کی ہے، نو ڈاؤٹ، اسپیشلی جب سلار سب کے لتے لیتا نا، کمال کا ہے ہیک بیٹ فیکٹ۔ تھینک یو ماہ نور۔ اف کبیر کتنا مارتا ہے، نائس ناول، کبیر نے صحیح مارا ہے، زین ڈیزرو کرتا تھا ماہ نور۔ تھینک یو ماہ نور۔ ماجد علی، ویری ویری نائس ناول، تھینک یو ماجد علی۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ عائشہ آصف نکلے امریکہ کے لیے تھے، پہنچے لندن ایئرپورٹ۔ کوئی نہیں عائشہ، ہوتا ہے چلتا ہے دنیا، چھوٹی چھوٹی بڑے بڑے شہروں میں سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، بڑے بڑے ناولوں میں سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو چلتی ہیں۔ ختیجہ نجیب حیدر، دیر کمنٹس نہیں پڑھے میں نے پڑھا ہے کہ اس کے 3 سیزن ہیں، کیا وہ بھی ریڈ کریں گی؟ لیٹ سی ختیجہ، اٹ آل ڈیپینڈ آن رائٹرس پرمیشن کے بغیر ہم کچھ نہیں کرتا۔ نگینہ خان، ناول چلانے کی سپیڈ ٹھیک کریں پلیز۔ واٹ ڈو یو مین نگینہ؟ سمجھ نہیں آئی مجھے، کیا ٹھیک کرنا ہے؟ ختیجہ نجیب حیدر، لو اٹ یار، یہ لائک کرنے سے بھی اوپر کا ناول ہے، نو ڈاؤٹ، مجھے بھی یہ بہت شدید پسند ہے۔ ماہ نور، بہت کمال کا ناول ہے، تھینک یو، اتنا پیارا ناول ہم تک لانے کے لیے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا، اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ ناول بھی ہے۔ ایکچولی اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، جو بھی سنا وہ سیکھا بھی، تب بات بنا۔ خیر، مجھے بہت مزہ آتا ہے آپ کی وائس میں، ایک اور سننے لگی ہوں، ایکچولی کام کرتے کرتے آپ کا ناول سنتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ماہ نور، اس طرح آپ کا کام بھی جلدی ہو جاتا ہوگا، بندے کا نا دماغ ڈائیورٹ رہتا ہے۔ امبرین کاشف، بہت زبردست ناول ہے، پر آپ کی آواز میں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر امبرین۔ الطاف احمد، بہتری تھا جیسے آپ نے کہا، آدھا ادھورا۔ کیڑا؟ پچھلے کسی ناول کی بات کر رہی ہیں آپ؟ معافی تلافی ہوتی، مجھے بھی ایسا ہی لگا، کم سے کم نعمان حسن کو بتا تو دیتا کہ اس کی سچائی میں جان چکا۔ صحیح بات ہے، یہ تو میں بھی مانتی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تھینک یو الطاف احمد۔ ماہ نور، نائس ناول، تھینک یو ماہ نور۔ قدسیہ بنت ظفر، ہائے وے یو پاس کمنٹس ان پنجابی ایکسنٹ، دیٹس امیزنگ، تھینک یو ویری مچ ڈیئر قدسیہ بنت ظفر۔ شازیہ علی، مائی آل ٹائم فیوریٹ ناول، تھینک یو ویری مچ شازیہ۔ ماہ نور، ناول بہت اچھا ہے، ویٹنگ فار نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ماہ نور، نیکسٹ ایپیسوڈ تو آگے۔ علی بیگ، بہت ہی کوئی پیارا ناول ہے، تھینک یو ویری مچ علی بیگ۔ شازیہ توقیر، نائس، تھینک یو شازیہ۔ بنی بحری، نائس ناول ہے بہت، تھینک یو ویری مچ بنی بحری۔ علی بیگ، ہائے اللہ یہ سلار کیا چیز ہے، آئی ایم امپریسڈ۔ تھینک یو علی بیگ، ایسے امپریس ہونا بنتا ہے، میں خود بہت امپریسڈ ہوں سلار سے۔ محمد اویس رضا چشتی، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بشریٰ اعظم، کمال کا ناول اور زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ ڈیئر بشریٰ۔ ماہ نور، نائس ناول، تھینک یو ماہ نور۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن